السلام علیکم جی، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو پروگرام گڈ مارننگ کراچی، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ ناظرین، آج کل کچھ بات ہو رہی ہے مسائل کے حوالے سے، اور مسائل جو کہ ہیں وہی پرانے مسائل ہیں۔ بہت سارے پیغامات گزشتہ روز بھی پروگرام کے بعد ہمیں موصول ہوئے، اور شکایتوں کا ایک انبار ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا سلسلہ کہ صرف شہر کراچی سے مسائل کی نشاندہی کی جاتی تھی، پیغامات بھیجے جاتے تھے، لیکن اب پورے پاکستان سے سلسلہ جاری ہے، اور کم و بیش پورے پاکستان میں مسائل ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ پورے پاکستان کا مہنگائی کے حوالے سے، اور اس کے اوپر ہم نے گزشتہ روز بھی بڑی تفصیل سے پروگرام میں گفتگو کی، جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت کس کی ترجیحات میں شامل ہے کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کو قابو کر سکے۔ ایک کل ہی کے پروگرام میں جب یہاں گفتگو جاری تھی تو میں نے ایک سوال اپنے مہمان کے سامنے رکھا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کوئٹہ میں کہ روٹی کی جو قیمت ہے اس کے اوپر جو نان بائی ایسوسی ایشن وہاں کی ہے وہ بضد ہے کہ روٹی کی قیمت کو بڑھایا جائے اور 30 روپے تک جو ہے اس کو پہنچا دیا جائے۔ تو بہرحال جی وہ کل نیگوسیشنز کے بعد معاملہ یہ طے پایا کہ 20 روپے جو ہے اس کی قیمت مقرر کی گئی۔ تو یہ اس وقت صورت ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے کہ 20 روپے ایک روٹی اگر پاکستان جیسے ملک میں ملے گی، اور جہاں پہلے ہی وسائل جو ہیں بڑی تیزی سے ناپید ہوتے جا رہے ہیں، اور روزگار کی صورتحال بھی سب کے سامنے ہے، دوسری طرف ایک سب سے بڑا معاشی مسئلہ درپیش ہے کرونا وائرس کے بعد، اور اب کیونکہ کرونا کی دوبارہ سے ایک نئی لہر اس کا آغاز ہو چکا ہے، دوبارہ سے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس معاملے کی طرف تو ابھی ضرور آئیں گے، گفتگو بھی کریں گے، لیکن یہ کرونا کی وجہ سے جو معاشی جو بدحالی ہوئی ہے، اب اس کو بہتر کرنے میں کئی سال جو ہے وہ لگ سکتے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کسی بھی حکومت کی کبھی بھی کسی دور میں بھی یہ کوشش نہیں رہی کہ عوام کی جو معاشی حالت ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، یا جو مہنگائی کے بڑھنے کا سلسلہ ہے اس کو روکا جا سکے۔ تو یہ کسی کی بھی ترجیحات میں شامل نظر نہیں آتا، اور بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت بھی موجودہ صورتحال میں بھی حکومت کی، چاہے صوبائی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، یا کوئی بھی حکومت ہو، کسی کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے کہ مہنگائی کو کیسے کم کیا جا سکے۔ تو بہرحال جی انہی معاملات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کب اس کے اوپر حکمران جاگیں گے، ایکشن لیں گے، نوٹس بھلے نہ لیں، کیونکہ نوٹس لینے سے معاملات جو ہیں وہ مزید بگڑ جاتے ہیں یہاں پر۔ تو گزارش یہی ہے کہ بنا نوٹس لیے بغیر ان تمام معاملات کو حل کریں اور سنجیدہ اقدامات کریں۔ دوسری طرف جو سیاسی معاملات ہیں، کھینچتانی جاری ہے، وہ بھی سب کے سامنے، جو گزشتہ روز ہوتا رہا وہ بھی عوام دیکھتے رہے، اور بیانات کا سلسلہ ابھی تک نہیں رکا ہے، اور بیانات دینے کے لیے ٹیموں کے اندر تو تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ پنجاب کے اندر جیسے ایک بڑی تبدیلی فیاض الحسن چوہان صاحب کی صورت میں آئی، اور ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ کے حوالے سے خبر آئی کہ معاون ان کو جو ہے وہ انفارمیشن کا بنا دیا گیا پنجاب کے اندر۔ تو یہ شفلنگ ہو رہی ہے، اور کیا نتائج اس کے نکلیں گے؟ کیا یہ پھرتیاں یا جو تیزیاں دکھائی جاتی ہیں بیانات دینے کے حوالے سے واقعتاً عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی کبھی کوئی ایسی کوشش ہوگی؟ کیا کوئی ٹیم کے اندر تبدیلی اس طرح بھی کی جائے گی جو عوامی مسائل کو حل نہیں کر پا رہا ہے؟ متعلقہ محکمے آپ جا کے دیکھ لیں، جو وزیر یہاں پہ موجود ہیں ان کے کارکردگی سب کے سامنے، چاہے ریلوے ہو، پیائی ہو، سارے تباہی کا شکار ہیں، ڈیلیور کرنے میں بری طرح ناکام ہے، لیکن کوئی ان سے سوال نہیں ہے۔ کیوں ان کے اداروں کی کارکردگی ایسی ہے؟ کیوں اپنے اداروں کے حوالے سے بات نہیں کرتے؟ کسی بھی وزارت کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس وقت جو حال ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ہمارے کہہ دینے سے زیادہ بری بات جو ہے وہ لگ جاتی ہے، زیادہ تلخ ہو جاتی ہے، لیکن وہ عوام کے سامنے ہے۔ تو یہ اعداد و شمار گھما پھرا کر پیش کرنا، الٹے سیدھے فیکشن فگر لا کے عوام کے سامنے رکھنا، ان تمام چیزوں کی قطعی کوئی ضرورت نہیں۔ اور آپ کی بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ عوام میڈیا کے توسط سے تمام چیزوں کا بخوبی سمجھنے لگے ہیں۔ تو یہ جو پہلے ہوا کرتا تھا کہ اعداد و شمار لا کے سامنے دکھائے جاتے تھے، پیش کیے جاتے تھے، اور کہا یہ جاتا تھا کہ معیشت جو بالکل درست ہے، گزشتہ روز تو ایک اور چیز بھی سامنے آئی کہ ڈائریکشن کی بات جو ہم کہتے تھے کہ سمت آپ کی کیا ہے، کہ آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب سمت بھی ہماری ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ تو یہ سیاسی معاملات ہیں، اس کے اوپر گفتگو آج کریں گے بڑی تفصیل سے۔ بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں، ان سے ان تمام معاملات پر گفتگو ہوگی، سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی خاص طور پہ گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی آپ کے مسائل کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ سب سے پہلے خوش آمدید جناب رانا گلزار تاج صاحب، ہمارے مہمان پاکستان پیپلز پارٹی سے، ان کو ویلکم کروں گا۔ بہت شکریہ رانا صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ رانا صاحب، اب سوال یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی دلچسپی کتنی ہے سیاسی معاملات کو حل کرنے کے لیے؟ یقیناً آپ کی پارٹی ہے، آپ کا ایک موقف ہے، لیکن صوبائی حکومتیں بھی کسی بھی صوبے میں کام نہیں کر رہی۔ کسی بھی ادارے میں، کسی محکمے میں جا کر دیکھ لیں، کارکردگی کا جو گراف ہے
बुरी तरह से जो है वो मुतासर हो रहा है, नीचे जा रही है परफॉर्मेंस, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। वफाक अगर कोई पैकेज अनाउंस कर देता है कि जी 1100 अरब रुपए जो है सूबे की तरक्की के ऊपर, शहर के सबसे बड़ा जो शहर है उसके मसाइल को हल करने के लिए ख़र्च किए जाएंगे, ना सूबाई हुकूमत की कोई दिलचस्पी है, ना वफाकी हुकूमत की दिलचस्पी है, अवाम किसके पास जाएँ, किससे सवाल करें? शुक्रिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ी जद्दोजहद है आपकी। रोज़ाना की बुनियाद पे आप आवाम की बात करते हैं और आपको क्रेडिट जाता है और आपके चैनल को भी। देखिए, बातें तो बहुत सारी हो रही हैं और आपका जो कहना है बनाए बयानिया ये है कि अमल जी नहीं। देखिए जनाब, हमारी जो पूरी जदोजहद और आज जो सड़कों पर पीडीएम का इत्तेहाद जो वजूद में आया है और ये जो एक जदोजहद शुरू हुई है जी, इसका मकसद ही ये था कि हमने 26 महीने इंतज़ार किया जी, कि जी मौजूदा वज़ीर आज़म कौम को बड़ी यकीन दहानियाँ करा रहे थे कि जी मैं एक अच्छा आदमी हूँ और मैं इस कौम को बहरान से निकालूंगा और जो मौजूदा हुकूमत है ये नालायक और निकम्मी है। जी, जी, अवाम ने वोट दिया, अवाम को गुमराह किया गया, अवाम ने ख्वाब देखे और अल्लाह ताला ने उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब किया। तो जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो गए जी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं 60 दिन के अंदर इस्लाहात लाऊंगा। 60 दिन के बाद वो 90 दिन पर चले गए, 90 दिन से वो 6 महीने पे चले गए, 6 महीने से 1 साल पर चले गए, 1 साल से वो कहने लगे कि जी कम से कम 1.5-2 साल लगे, 2 साल हो गए, आज 26 महीने जी। तो जनाबे वाला 26 महीने में किसी एक शोबे में तो इस्लाहात लाते जो ना ला सके, नहीं ला सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब पीटीआई बरसर इक़्तिदार आई तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असम्बली के फ्लोर पर मुबारकबाद भी दी और रज़ाकाराना पेशकश भी की कि हमारा ताउन आपके साथ है, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, खुदारा आप जो आपने कौम को नवीद सुनाई है वो काम आप कीजिए, हमारा ताउन आपके साथ। ठीक है। तो इमरान खान साहब ने कौम को जो नवीद सुनाई वो डिलीवर करने में नाकाम हुए, तो जाहिर है कि उन्होंने फिर कौम से झूठ बोलना शुरू कर दिया और यू ट्रेन और लोगों को मुर्गी अंडे बकरी दूसरी तरफ लगाना शुरू कर दिया, जो एक वज़ीर आज़म की शान शान गुफ्तगू नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब ये सोचा तो फिर तमाम जमातों से राब्ते किए गए जी, और सबको एक पेज पे लाने की कोशिश की गई। वाकई हुकूमत के अंदर से भी एक जमात निकली, अख्तर मैंगल साहब, जी, जी, वो भी अपोजिशन में आए और उन्होंने चेयरमैन साहब ने सबको बिठाया और अपनी बात उनके सामने गुजारिश पेश की। तो सब ने एक एजेंडे पर मुत्तफिक हुए कि जी ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है जी, और इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। ठीक। अब चूंकि हमारा मौक़िफ़ क्लियर है, बार बार आप भी अपने प्रोग्राम में कह रहे थे, बहुत से लोग कह रहे थे कि जी पीडीएम का जो मकसद है वो ये है कि केसेस से हमें रिलीज कर दिया जाए, हमें एनआरओ दे दिया जाए। बिल्कुल। मैं गुजारिश कर रहा हूँ और हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है कि जनाब हमें एनआरओ नहीं चाहिए, एनआरओ तो इमरान खान को चाहिए, हमें नहीं चाहिए। ठीक है। ना हमें एनआरओ चाहिए और ना ही हमें उनसे किसी किस्म की कोई मराद चाहिए। देखिए जी, केस हैं, बिल्कुल केस हैं, बहुत अच्छी बात है, अदालतें मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिस फर्द पे भी केस है वो अदालतों में जा रहे हैं, अदालतें फैसला करने वाली हैं और अदालतों का जो फैसला है वो हमारे सर आँखों पे। हमने अदालतों का हमेशा एहतराम किया है और इंशाअल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। ठीक। अब बात आ जाती है कि जी ये जो अब एक मौक़िफ़ इन्होंने इख्तियार किया है कि जी हम इनको एनआरओ नहीं देंगे, ये इस वजह से चीख रहे। अरे जनाबे वाला, हमारा जो एहतजाज है वो हमारा एहतजाज तो इसलिए है कि आप महंगाई को कंट्रोल करें। ठीक, ठीक।
ہمارا احتجاج اس لیے ہے کہ آپ اشیائی خودنوش کو کنٹرول کریں، ڈالر کی قیمت کو کم کریں، ملک میں استحکام لائیں، روزگار کے نئے مواقع فراہم کریں. جو آپ نے 1 کروڑ نوکری کا وعدہ قوم کو سنہری خواب دکھایا تھا، آپ جناب 70 لاکھ آدمی بے روزگار ہو چکے ہیں. یہ ایسا کیوں ہوا؟ جو آپ نے گھروں کے خواب دکھائے تھے، لوگوں کے گھر توڑ دیے گئے ہیں، ان کو ریگولائز دلایا جائے. آپ نے جناب اپنا گھر تو ریگولائز کرا لیا چیف جسٹس صاحب سے، آپ نے گرینڈ حیات کو تو ریگولائز کرا لیا. جناب والا، یہ غریب جو لوگ ہیں جو جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی تو تھوڑا سا آپ خیال کیجئے وزیر اعظم صاحب. ہماری تو گزارش یہ ہے، ہمارا اتحاد کا مقصد تو یہ ہے. آپ لوگ جو اس وقت اگر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کوئی ایک شخص کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کو ایشو بناتے ہیں. جناب والا، آپ ایشو نہ بنائیے، آپ کام کریے، آپ کام کر کے دکھائیے. پی ڈی ایم والے خود ہی خاموش بیٹھ جائیں گے، کیونکہ پی ڈی ایم والوں کا تو مقصد یہی ہے کہ آپ کام کیجیے. اچھا، یہ بات چلے مان لی جائے کہ مقصد یہی ہے، جیسے ابھی آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ مہنگائی ہے اور ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، اداروں کو ٹھیک نہیں کر پائے، ماضی میں جو وعدے کیے گئے تھے وہ بھی پورے نہیں ہو سکے. لیکن کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، جو اسمبلیز میں ہیں، جو ان سے باہر ہیں، الگ الگ رائے رکھتی ہیں، اور یہ بڑا غیر فطری سا اتحاد ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جو دیگر جماعتیں جیسے جماعت اسلامی ہے، بڑی پاکستان کی سیاسی جماعت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پی ڈی ایم والے، ان کی کاسٹ تو وہی ہے جیسے وزیر اعظم فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے کیسز کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. واقعتاً اگر ایسا ہوتا کہ عوامی مسائل کو بنیاد بنا کر احتجاج کرتے تو یقیناً ہم کیا، ان کے ساتھ پاکستان کی دیگر جماعتیں بھی ساتھ ہوتی. ایسا کیوں نہیں ہے؟ اور پھر یہ کہ اب نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی اگر کام ہو اس کا نتیجہ ضرور نکلے. جیسے کرپشن کے اگینسٹ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیسز ہیں، لوگوں کو پکڑا جاتا ہے تو ان کو سزا کب ملے گی، کب وہ پیسہ واپس آئے گا، یہ تمام چیزیں. اسی طرح وہ اپوزیشن سے بھی یہ بات پوچھتے ہیں کہ یہ جو آواز اٹھائی جا رہی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا اختتام کیا ہوگا، کیونکہ ابھی کوئی چیز واضح نہیں ہو سکی ہے کہ آپ جا کس طرف رہیں. یہ ذرا فرمائیے گا. بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کی. دیکھیے، جماعت اسلامی یا دیگر جماعتیں جو پی ڈی ایم سے باہر ہیں، جی، ہم نے سب کو دعوت دی ہے، ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، لیکن ان کی اپنی رائے ہے. ٹھیک ہے، ہر جماعت کی اپنی رائے ہے. ہم نے کسی کو منع نہیں کیا. پی ڈی ایم تو ہے ہی عوام کا اتحاد، جمہوریت کی بحالی کے لیے ہے. جو اس وقت میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو اگر وہ نادان دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذاتی مفادات ہیں، تو ہمیں وہ چیز تو بتائی جائے نا کہ جو ہم نے ذاتی مفادات وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھے ہیں کہ جی ہمارے یہ مفادات ہیں، ان کو آپ حل کیجئے. تو عوامی مفادات بھی کہاں رکھے گئے؟ عوامی مفادات، ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو نہیں رن صاحب، اس کا تو گزارش یہ ہے کہ صرف نعرہ لگایا گیا. جو جس قسم کی تقاریر ہوئی ہیں، جس قسم کی باتیں ہوئی ہیں، لوگ تو ابھی بھی حیران ہیں کہ اگر بنیاد یہ بنائی جاتی کہ واقعتاً مہنگائی کو کم کرنے کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے تو یقیناً پھر عوام بڑی تعداد میں ساتھ ہوتے ہیں. دیکھیے جی، میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، ہر پارٹی کا اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف وہی ہے جو عوام کا موقف ہے. ٹھیک ہے. میں آپ سے پھر وہی ایک بات کہوں گا کہ جیسے محمود خان چکجئی کا بھی آپ کا اشارہ ہے، ادھر نورانی صاحب کا بھی اشارہ ہے، میں آپ کے اشاروں کو سمجھ رہا ہوں. دیکھیے، میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے ایک جملہ کہا، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور اقتدار میں آغاز حقوق بلوچستان شروع کیا. بالکل ٹھیک ہے. وہاں کے لوگوں کو نوکریاں میرٹ پہ دی گئی، وہاں کے لوگوں کے لیے بڑے مسائل جو ان کے تھے ان کو حل کیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کام کیا، ٹھیک ہے، نورانی صاحب نے اگر یہ بات کی، لیکن ایسی بات نہیں ہے. اویس نورانی صاحب کے والد محترم شاہ احمد نورانی صاحب کا اس پاکستان میں بڑا کنٹریبیوشن، بالکل ہے، بالکل اس کے آئین میں بڑا کنٹریبیوشن. ایسا ہی ہے. اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس کا جواب تو وہ دیں گے، میں نہیں دوں گا. لیکن بہرحال پاکستان کے لیے ان کی قربانی ہے، ان کے والد محترم کی. محمود خان چکجئی جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں تو یہ بات تو میری بھی سمجھ سے بالا تر ہے کہ اردو زبان ظاہر ہے ہماری قومی زبان ہے، اور ہماری قومی زبان کا احترام بالکل ہمیں کرنا چاہیے. صوبائی زبانیں ایسے تو پاکستان کے اندر بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، تو ہر زبان کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن ایک قومی زبان ہوتی ہے ہر ملک کی. تو
اردو زبان کو کافی زبانوں کو ملا کر ایک زبان بنائی گئی اردو، تو اسی طرح سے اس کو قومی زبان قرار دیا گیا. تو یہ ہم نے تو نہیں دیا، یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بالکل صحیح. تو قائد اعظم بانی پاکستان تھے، تو اس کو تو تسلیم ہم کرتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. لیکن اگر انہوں نے جلد سے بات کی تو انہوں نے نہیں کرنی چاہیے. جس کانسیپٹ میں کی تو اس کا جواب تو وہ دیں گے، لیکن ان کو دینا ہوگا. قوم دیکھ رہی ہے، تو ایسی گفتگو نامناسب ہوتی ہے، ایسے نہ کی جائے. کیونکہ ہمارا مقصد جمہوریت کی بحالی ہے، عوام جو بے چینی ہے اس کو دور کرنا ہمارا مقصد ہے. اور ہم وزیر اعظم صاحب سے پھر مطالبہ بار بار کرتے ہیں کہ جو عوام میں بے چینی پائی جاتی ہے اس بے چینی کو دور کیا جائے. اور یہ بے چینی اسی وقت دور ہوگی جب مہنگائی کنٹرول ہوگی، جب ڈالر سستا ہوگا، جب ملک میں روزگار کے مواقع ہوں گے، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا. اداروں کو آپ بیچنا بند کر دیں، اداروں کے اندر ملازمین کو نکالنا بند کر دیں، آپ ان کو پینشنرز کی پینشنز کو روکنا بند کر دیں. آپ جب تک اداروں کو مستحکم نہیں کریں گے، کل آپ اداروں کی تو بات کر رہے تھے، آج آپ اداروں کو ہی فروخت کر رہے ہیں، آپ اداروں کو ہی بند کر رہے ہیں، اداروں میں چھانٹی کر رہے ہیں. تو یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اداروں کے ملازمین کی سیلری نہیں بڑھا رہے. آپ کہتے ہیں کہ جی اگر سیلری زیادہ ہوگی تو جواب کم ہوگی تو جواب کم دینا پڑے گا. جناب آپ کیوں کسی کی فکر کر رہے ہیں؟ آپ قوم کو بھوکا کیوں مار رہے ہیں؟ آپ جواب عذاب اور ثواب میں کیوں پڑ گئے؟ آپ جو ملازمین کا حق ہے انہیں وہ دیں. میڈیا کا گلا دبا دیا گیا، میڈیا کے لوگوں کو سیلری نہیں مل رہی. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تمام ذرائع ابلاغ کو برباد کر رکھ دیا گیا. یہ ہمارا تو موقف یہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا تو موقف یہی ہے، عوام کی آواز کو اٹھانا. ہمیں ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے جناب. کیسز بنتے رہتے ہیں، عدالتوں میں انشاءاللہ فیس ہوں گے، بہتر ہوگا. ہمیں ان سے اور کیس بنائیے. آپ نے وعدہ کیا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو 200 ارب ڈالر ہم ملک میں لائیں گے. جناب والا 200 روپے نہیں آئے، وہ پیسے کہاں ہیں؟ اچھا یہ بڑی حیران کن بات ہے. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ بیانات ہے نا، اب اگر اس کو بنیاد بنا لیا جائے کہ اگر یہ کہا گیا تھا ماضی میں، تو ایسے تو پھر جو اس وقت اپوزیشن میں جو جماعتیں بیٹھی ہیں نا، انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ بھی استعمال کیے اور اس سے زیادہ سخت بیانات بھی دیے. تو یہ تو بات چلیں یہاں پر طے ہے کہ یہ جو ایک دوسرے کے خلاف بیانات ہیں یا جو بڑے بڑے دعوے ہیں، یہ محض الفاظوں کی صرف ایک جگالی سی نظر آتی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. تو بہرحال اس موضوع میں جائے بغیر اب ایک اور بڑا اہم سوال ہے. اچھا سوال آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا، لیکن ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس کے بعد یہ گفتگو جاری رکھیں گے. اور سوال کیونکہ بڑا اہم ہے تو وہ سوال رانا صاحب کے سامنے رکھیں گے. بریک لے رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کچھ سیاسی معاملات پر. عوامی مسائل کو کیسے حل کیا جائے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. رانا گلزار تاج صاحب تشریف فرمائے پاکستان پیپلز پارٹی سے، ان سے ہماری گفتگو جاری تھی. اور کس طرف جا رہی ہے یہ جو موومنٹ ہے پی ڈی ایم کی شکل میں، جس میں اپوزیشن کی جماعتوں کا اتحاد ہوا ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے. رانا صاحب فرمائیے کہ جس طرح کی اسپیچز ہوئی ہیں اور اب جب ریاست کے خلاف بات ہونا شروع ہو جائے تو یقیناً پھر اس میں جو دیگر جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں اتحاد میں، وہ یقیناً سوچنے پہ مجبور ہوتی ہیں کہ ایک پارٹی کی پالیسی اور ایجنڈا کیا ہے. ظاہر ہے اس کے اوپر نہیں چلا جا سکتا. اور جیسے میں نے آغاز میں بھی اس بارے میں ذکر کیا کہ بڑا غیر فطری سا اتحاد ہے. تو اگر یہی کچھ ہوتا رہا کہ اگر اسٹیٹ کے خلاف اگر ایک جماعت سے بیانات آتے رہے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس روش پر چلے گی؟ کیونکہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی پرو ڈیموکریٹک جماعت ہے، ہمیں ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا ہے، اس طرح کے بیانیوں کا، اس طرح کی موومنٹ کا، اس طرح کی تحریک کا کبھی حصہ نہیں بنی. تو کیا اس دفعہ بننے جا رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ سے گزارش کرتا چلوں، پاکستان ڈیموکریٹک
مومنٹ کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ اینٹی ریاست کام کیا جائے. ٹھیک ہے. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہم ریاست کے خلاف بات کریں. جب ہمارے قائد، پہلے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید کر دیا گیا اور اس وقت ہمارے سینکڑوں کارکنوں کو پھانسی چڑھا دیا گیا، کوڑے مارے گئے، پابند سلاسل کیا، ہم نے اس وقت پاکستان کے خلاف بات نہیں کی اور اف نہیں کیا، اور ہمارے چیئرمین قائد نے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا. تو اس کے بعد ایک تاریخ جدوجہد پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے کی، تاریخ بھری پڑی ہے. جی. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کر دیا گیا، ہم نے اس وقت بھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی. تو آج کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہماری رائے ہے کہ جب اتحاد بنا ہے تو اتحاد کو مضبوطی سے لے کے چلایا جائے، اور پاکستان کی سالمیت کے لیے اتحاد بنا ہے، عوامی جمہوریت کے لیے اتحاد بنا ہے. ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ اس اتحاد کو بھرپور طریقے سے کامیاب بنایا جائے، اور اس اتحاد بنتے ہی اس لیے ہیں. لیکن جب دیکھیں بات تحریکیں چلتی ہیں، اکا دکا بات ہوتی ہے. جب کسی بھی معاملے کی تحریک چلتی، جب عمران خان صاحب تحریک چلا رہے تھے تو جناب والا یہی عمران خان صاحب کینٹینر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ اگر میرے کارکن کو کسی پولیس والے نے مارا تو میں اس پولیس والے کو سرعام پھانسی چڑھا دوں گا. یہی خان صاحب کہہ رہے تھے. تو اس وقت ادارے کہاں چلے گئے تھے؟ یہی خان صاحب نے پی ٹی وی پہ حملہ کر دیا، اس وقت خان صاحب کہاں چلے گئے تھے؟ یہی خان صاحب پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کر، آن ریکارڈ بات ہے، پارلیمان پر لعنت بھیج رہے تھے. تو اس وقت خان صاحب کہاں چلے گئے تھے؟ اس وقت ادارے موجود تھے. تو جناب والا جب یہ تحریک چل رہی تھی تو خان صاحب کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے تھا کہ میں آج کہہ رہا ہوں تو کل کیا ہوگا. آج آپ کو ہر آدمی برا نظر آتا ہے، جو آدمی آپ کو خامی آپ کی بتاتا ہے کہ خان صاحب آپ یہ خامی ہے، آپ کی سے دور کیجئے، تو پورے وزراء ڈیلیور کرنے نہیں جاتے، وہ اس کو کنٹروورسی میں چلے جاتے ہیں. ایک پوری فوج اس پہ شروع ہو جاتی ہے، انہوں نے یوں کیا، اس نے یہ کیا. ارے بھائی ہم تو ہیں غلط لوگ، ہم تو نکلے ہی اپنے چلو مفادات کے لیے ہیں. آپ عوام کو ذرا سا بھلائی کا کام تو کریے جناب، آپ عوام کو ریلیف تو دیجئے. آپ عوام خود پہ خود سمجھ جائے گی کہ بھئی یہ جو اپوزیشن ہے یہ غلط ہے. یہ آپ ان کو ڈیلیور کر دیں، آپ آٹا سستا کر دیں، آپ چینی سستی کر دیں، آپ ڈیزل سستا کر دیں، آپ پیٹرول سستا کر دیں. ٹھیک. یہ بات آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کام کر کے جواب دیا جا سکتا ہے کارکردگی کی بنیاد پر. لیکن یہ جو بیانات کی ابھی بات ہے، اس میں تھوڑا سا تضاد اس لیے ہے کہ جیسے آپ نے ماضی میں تذکرہ کیا کہ عمران خان صاحب نے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر حملہ کر دیا، یا اس طرح کے جو کیسز ان کے اوپر بنائے گئے. کیس نہیں بنے، ایک بھی کیس نہیں بنا. خان صاحب پہ ایک کیس نہیں بنا. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو خیر صورتحال دوسری ہے، میں اس طرف آپ کو لے جاؤں گا ابھی. لیکن اب یہ کہ ریاست کا جو سب سے مضبوط ادارہ ہے، سب سے اہم ادارہ ہے، اس کے خلاف براہ راست بیانات دینا یہ کتنی خطرناک بات ہے. قومی سلامتی کو اگر آپ خطرے میں ڈال دیں، اگر ایک جماعت کی جانب سے اگر ان کی جو لیڈرشپ ہے اگر اس طرح کے بیانات دے، اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ہم لوگ شاید ان تمام چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھ رہے جس طرح دشمن دیکھ رہا ہے. تو آپ کا نہیں خیال کہ ہم جو دشمن کو، جو اس کی آئیڈیالوجی ہے، جو اس کا ڈاکٹرائن ہے، جو اس کی نظریہ سوچ ہے، اس کو مضبوط کرتے جا رہے ہیں اس طرح کے جو اسٹیٹ کے جو سب سے مضبوط ادارہ ہے اس کے خلاف بیانات دے کر؟ یہ کون سی پالیسی ہے؟ سیاست ہر طرح کی ہوتی ہے. جیسا بھی آپ نے کہا کہ جی کسی کے خاص اس کے خلاف بیان دے دیا کہ جی میرا بندہ اگر پکڑا گیا تو میں ایسا کر دوں گا ویسے. لیکن ایک سب سے اہم ریاست کا جو ادارہ ہے اس کے خلاف، اس کے سربراہ کے خلاف نام لے کر بیانات دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ تو ذرا سمجھائیں کہ اس میں جو دشمن ملک ہے. دیکھیں میں نے ایک گزارش کی، میں نے کہا نا کہ جب ایک اتحاد بنتا ہے تو اتحاد ہے ہمارا بحالی جمہوریت. ہر پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہے، اپنی پالیسی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اداروں کی بقا کی جنگ لڑی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اداروں کے استحکام کی جنگ لڑی ہے. ہم کبھی کسی ادارے کو کمزور کرنا نہیں چاہتے. اور جس ادارے کی آپ بات کرتے ہیں سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ادارے کو مضبوط کیا ہے.
तनख्वाहें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर इख्तिदार में उनकी बढ़ाई गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने में मिसाइल टेक्नोलॉजी लाई गई है। आपको गुजारिश करता चलूँ, जो दूसरे लोग क्रेडिट लेते हैं एटमी कुव्वत बनाने का, ये पूरी कौम जानती है कि ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मेहरबानी है, उन्होंने इस पाकिस्तान को मजबूत बनाने की कोशिश की है। तो हमने तो कभी ये सोचा भी नहीं कि इदारों के ख़िलाफ़ हम जाएंगे, हम इदारों के ख़िलाफ़ बयान देंगे। हमारी तो क़यादत को शहीद कर दिया गया। हमने जब नहीं कहा हैं उनके अगर बराबर में खड़े हैं, नहीं, अगर देखिए, उनकी कॉज को सपोर्ट करते हैं, तो फिर ये किस किस्म का है? देखिए, फिर तो आप तो उसका हिस्सा बन रहा है, या तो फिर ऐसा हो रहा है कि आप किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी साजिश का हिस्सा ना है और ना साजिश करेगी। ठीक है, हम अवामी मसाइल पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लोग हम पे कोई भी इल्ज़ाम लगाएं, देखिए इल्ज़ामात लगते उन पर हैं जो काम करते हैं, इल्ज़ामात लगते उन पर हैं जो डिसीजन लेते हैं। आप इल्ज़ामात लगाते रहिए, हमारा मौक़िफ़ क्लियर है। हम जो इत्तेहाद बना है, हमारे इत्तेहाद का मकसद अवाम 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 के लिए इत्तेहाद है। अवाम की खुशलूबी से, अवाम के ताउन से इसको कामयाब बनाएंगे और अवाम की जो महंगाई और जो अवाम को दरपेश मुश्किलात हैं उनको दूर कराने की भरपूर जद्दोजहद है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हमारी भरपूर कोशिश है कि जी हम इस पर नेक नियति से इस इत्तेहाद पर चलेंगे और नेक नियति से हम इंशाअल्लाह इसको कामयाब करेंगे। हम इदारों को ख़िलाफ़ हमारा कोई ना हम सोच सकते हैं ना हम ऐसा करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कारकुन भी कभी किसी इदारे के ख़िलाफ़ ना बयान देता है और ना इदारा, क्योंकि हम जमहूरियत चाहते क्यों हैं? जमहूरियत का मकसद यही है कि इदारे खुद मुख्तार हों, इदारे आज़ाद हों। जमहूरियत के लिए अगर ये कोशिश हो रही है तो क्या अगर बात इस्तीफ़ों तक जाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ देगी जो दीगर जमातें असम्बली के अंदर बैठी हुई अपोजिशन की? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में ये मिसाल नहीं मिलती कि यहाँ पे कोई भी इक़्तिदार छोड़ने के लिए, कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। इसके ऊपर जो जुमले अच्छी बात की आपने, मैं उसका भी अभी हवाला दे दूंगा, सर आप इसके बारे में बताइए। आपने बहुत अच्छी बात की है। देखिए, जब एहतिजाजी तहरीकें चलती हैं तो इसमें मराहिल तय होते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बिल्कुल सही। तो बिल्कुल अभी एक मरहला चल रहा है एजिटेशन का। ठीक है, अवामी राय आम्मा को हमवार करना, अवाम को जगाना, अवाम को बताना। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन जब आएगा तो वो भी तय होगा, थर्ड ऑप्शन आएगा वो भी तय होगा, और जहां तक इस्तीफे की आपने बात की, जब उसका वक्त आएगा तो वो भी तय होगा। ऐसी बात नहीं है, हमने कभी इख्तिदार को चूमा नहीं है, इख्तिदार को ठोकर मार दी। चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ताशगंज के अंदर ठोकर मार दी थी इख्तिदार को, सिर्फ इसी बुनियाद पर। कभी कुर्सी से प्यार नहीं किया, अवाम के मफादात से प्यार किया है। तो अवामी मफादात के लिए इत्तेहाद बना है, और जब हम अगर ये समझेंगे कि अवामी इत्तेहाद में कोई मुश्किल हो रही है, कोई मामलात हैं, तो उस वक्त पे पार्टी की जो सीसी है, सीसी कमेटी है, वो फैसला करेगी, और फिर मुनासिब और फैसले वो होंगे जो अवाम के मफाद में होंगे। ठीक है, तो ज़ाती मफादात के फैसले नहीं होंगे, मफादात में फैसले नहीं होंगे, अवामी मफादात को बिल्कुल रखा जाएगा। और ये भी आपने ठीक कहा कि इस तरह की तहरीक जो होती हैं वो मराहिल तय करके फिर किसी अंजाम तक पहुँचती हैं, तो ये सही अंजाम तक पहुँचे, ये भी ज़रूरी है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या होता है? अगर चलें मान लिया जाए कि हुकूमत को हटा दिया जाता है, इंतखाबी जो आपका तरीक़ाकार है ना, इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठे। ये इस वक्त तो बहस नहीं होती, ये इलेक्शन के करीब जब आप जाएंगे उस वक्त ये बहस होगी। सेंसस के हवाले से भी होगी कि मरदमशुमारी ठीक हुई है, नहीं हुई, हल्का बंदियाँ हुई हैं, नहीं हुई, इंतखाबी जो रिफॉर्म्स की बात होती है वो क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवाएगा। ये सारी बातें इंतखाबात के करीब पहुँच के तो होती हैं, लेकिन इस वक्त नहीं होती, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पिछली दफ़ा के जो इंतखाबात हुए RTS के हवाले से समझते हैं कि बहुत बड़ा एक मसला था, अगर उसको हल कर लिया जाता तो नौबत यहाँ तक ना आती, लेकिन उसके हवाले से तो कोई बात ही नहीं है। PDM के अंदर कहाँ इसके हवाले से बात हुई कि वो जो सिलसिला था उसको ख़त्म करना चाहिए, कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए जिसके ज़रिए फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सके, मुमकिन बनाया जा सके। बिल्कुल एजेंडे में शामिल ही नहीं है। यासिर भाई, मैं गुजारिश करता चलूँ आपसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब सेंसस हो रहे थे
تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک سیل بنایا تھا جس کا انچارج محترم سینیٹر تاج حیدر صاحب کو بنایا گیا اور یونین کونسل تک ہم نے اس پر ورکنگ کی پیپلز پارٹی نے، اور پیپلز پارٹی نے مسلسل احتجاج کیا کہ جو مردم شماری ہے اس پہ ہمارے تحفظات ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہو رہی، اس کو درست کیا جائے۔ بہرحال وہ جیسے بھی ہوئی، الیکشن بھی ہو گئے۔ چیئرمین صاحب نے ابھی پچھلے دنوں بھی کہا کہ کہنے لگے جی بلدیاتی الیکشن کرائی جائے، تو چیئرمین صاحب نے اور سی ایم سندھ نے کلیئر منع کیا چیئرمین صاحب کی ڈائریکشن پہ کہ جی جب تک سینسس نہیں ہوں گے، جب تک نوٹیفائی نہیں ہوگا، ہم الیکشن نہیں کرائیں گے، آپ حلقہ بندی کو درست کریں، یہ ہمارا موقف ہے، مردم شماری کو درست کریں۔ تو رانا صاحب موقف ہونا ایک چیز ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا ایک چیز ہے۔ سر اس پہ بھی بات ہوگی سر آواز تو اٹھائی گئی، بہت ساری سیاسی جماعتوں نے آواز اٹھائی، لیکن وہ آواز ایسی تھی کہ ایک دفعہ ملا نصیر الدین جو ہے وہ جا رہے تھے بازار میں، ان کو ایک مرغی نظر آئی، وہ مرغی تو انہوں نے پکڑ لی۔ اب تو قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی چیز اٹھائی ہے تو آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ کسی کی ہے تو نہیں۔ انہوں نے بڑے دبے الفاظ میں اور بہت نیچی آواز میں پوچھا یہ مرغی، اور اس کے بعد دل میں کہا کس کی ہے، اور وہ بغل میں دبا کے چل دی ہے۔ تو اگر یہ والی آواز اٹھا رہے ہیں تو پھر تو اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلنا۔ ہماری آواز بڑی کلیئر ہوگی۔ میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوصلے بڑے بلند ہیں اور وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتے کہ میں اگر حق کی بات کروں مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا تو 100 دفعہ ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک بالکل پیپلز پارٹی قیادت کا ایک خلا آیا بیچ میں، بی بی صاحبہ کو شہید کر دیا گیا تو قیادت کا ایک خلا آیا، ظاہر ہے فوری ہمیں حکومت مل گئی، کو چیئرمین صاحب پریزنسی میں چلے گئے اور کارکنوں سے رابطہ ختم ہو گیا۔ محترم اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نئی تاریخ رقم کرنے جا رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنی آرگنائزیشن کے مراحل سے گزر رہی ہے، پورے ملک میں آرگنائزیشن کر رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر چیئرمین صاحب جس طرح سے ان کو پذیرائی مل رہی ہے یہ تاریخ گواہ ہے۔ دیکھ سکتے ہیں کہ گاؤں گاؤں گلی گلی جا رہے ہیں اور لوگوں سے مل رہے ہیں، اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب یہ پھرتیاں ساری یہ تیزیاں صرف الیکشن کے دنوں میں نظر آتی ہیں، اس کے بعد سالہ سال لوگ نہیں آتے، حلقوں میں شکل نہیں دکھاتے، لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، شکوہ سب کر رہے ہیں، کسی بھی جماعت کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ اس وقت تو بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، بلکہ اگلے دن میں سن رہا تھا گلگت بلتستان کے اندر تقریر ایک انہوں نے کر ڈالی بلاول صاحب نے، لیکن وہ شاید لا علم تھے کہ 93-94 کے جو حالات و واقعات کا تذکرہ کر رہے تھے ترقی کے حوالے سے، وہ شاید نہیں پتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت حکومت تھی اور جو کچھ ہوتا رہا۔ وہ تو دیکھیں وہ ایک ایسا دور گزرا، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ 88 سے لے کے ایک ایسا دور گزرا کہ ہر 18 مہینے کی گورنمنٹ 18 مہینے میں کیا کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے ترقی کا سفر 18 جو مہینے ہے میں نہیں ہو سکتا تو 26 مہینے پہ کیسے آپ ان کو وہ کر سکتے ہیں، ہم کیسے گرل کریں ان کو؟ بہت اچھی بات کی آپ نے، بڑی اچھی بات کی آپ نے، بالکل نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے ہم نے یہ دعوے کبھی نہیں کیے کہ ہم دودھ کی نہریں کھود دیں گے، شہد کی نہریں بہا دیں گے، سونے کے روڈ بنا دیں گے اور ہم چاندی کے گٹر لائنیں بنائیں گے، سڑکیں بنانے کے تو ایسا کبھی نہیں کہا۔ سڑکیں بنانے سے کبھی ترقی نہیں آتی۔ آپ سمجھے نہیں، انہوں نے کہا جی یہ چیزیں نہیں بننی چاہیے، ہم تو صرف وہ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب پچھلے 70 سال سے سارے لوگ غلط لوگ تھے، آپ اچھے آدمی تھے جناب، تو بتائیے تو آپ یوٹیلیٹی اسٹور میں 69 کروڑ روپے آئل کی مد میں پاس ہوئے جنوری میں، وہ سارے غائب۔ وہ اتنا بڑا کرپشن، آڈیٹر کی رپورٹ موجود ہے، 69 ارب روپے کا، 69 کروڑ روپے کا، یہ 69 ارب بول رہا ہوں، 69 کروڑ روپے کا یہ ایک بہت بڑی کرپشن جو ہے سامنے آ گئی ہے۔ منسٹر کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی خان صاحب کی نیت پہ شک نہیں ہے۔ ارے بھائی تو شک نہیں ہے تو کوئی کام بھی اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلے رانا صاحب اس کے اوپر انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے کیونکہ یہ پہلا سیگمنٹ ہمارا اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ معاملات ہیں جس کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی تھی لیکن وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے آئی۔ دوسرے سیگمنٹ کی طرف پڑھیں گے، کچھ اور معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ رانا گلزار تاج صاحب، ہمیں وقت دیا، ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوئے۔ ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔
ویلکم بیک ونس اگین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی, اور بریک پہ جانے سے پہلے کچھ بات ہو رہی تھی سیاسی معاملات کے اوپر. بہرحال جی, عوامی مسائل کے حوالے سے گفتگو ہماری ہوتی رہے گی, اور انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں بھی اس حوالے سے ضرور بات کریں گے. بہت سارے پیغامات آپ کے موصول ہوتے ہیں جس میں سوالات بھیجے جاتے ہیں, خاص طور پہ اس وقت جو جاری صورتحال ہے ملک کی, اس کے حوالے سے بہت سارے پیغامات آتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو آگے ضرور زیر بحث لائیں گے, اس کے اوپر ضرور پروگرام میں گفتگو کی جائے گی. اس وقت ہمارے ساتھ بڑی خاص مہمان یہاں پر موجود ہیں. سب سے پہلے ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے, اور ان سے بھی آج کچھ ہماری گفتگو ہوگی سوشل میڈیا کے حوالے سے. آج کل خاص طور پہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکٹیویٹی بڑھتی جا رہی ہیں, چینلز بھی بن رہے ہیں, ٹیلنٹڈ لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں, اور ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر ینگسٹرز کو خاص طور پہ بڑا موقع مل رہا ہے, اور بڑے ٹیلنٹڈ یہاں پر نوجوان ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں. انہی میں سے ایک ہے ماہنور علی, آپ کا نام ہے. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں, سوشل ورکر بھی ہیں, اور اس کے علاوہ ماڈل بھی ہیں, ایکٹر بھی ہیں, اور بھی بہت سارے کام کرتی ہیں. ان کو ہم ویلکم کریں گے. تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ مانور فار بینگ ود اس آن دا شو. مانور, یہ بتائیے کہ یہ جو سوشل میڈیا کا اب یہ جو انفلوئنس اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے, اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں, اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہمارے بچے کام کر رہے ہیں ڈائریکشن کو کیسے ٹھیک کیا جائے, کیونکہ یہ بھی بڑا ضروری ہو گیا. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جی, میرا تو یہ کہنا ہے کہ ہمارا پاکستان کے اندر فی الحال تو سوشل میڈیا بہت ڈاؤن پر ہے, بہت ہی زیادہ ڈاؤن پر ہے. ہمارے پاکستان کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, اور جو نیو جنریشن آ رہی ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ٹیلنٹڈ ہے, بٹ ان کو موقع نہیں دیا جا رہا. جس حساب سے مطلب ہونا چاہیے نا, ان کو اس حساب سے موقع نہیں دیا جا رہا. اگرچہ ایک اسٹار چل رہا ہے, وہ لانگ ٹائم سے چل رہا ہے, تو اسی کو ہی چلا رہے ہیں, پلس اسی کی فیملی ممبر کو انٹر کر رہے ہیں. اب یہ ایک مطلب پیڑھی در پیڑھی ہی چلے گا. تو جو نیو جنریشن ہے, جیسے جو کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ, آپ ہو, آپ کے اندر آپ ہوسٹ کر رہے ہیں, تو یہ کسی نے آپ کو سکھایا نہیں ہوگا, آپ کے خود کے اندر یہ ٹیلنٹ ہوگا. تو کچھ ایسے بھی ہیں جن کو مطلب جو قدرتی ان کے اندر گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے ایکٹنگ کا, اور وہ اچھے سے ایکٹنگ کر سکتے ہیں, تو وہ ٹیلنٹڈ بھی ہوتے ہیں, اور ان کو اس آنرشپ ملنی بھی چاہیے, بٹ ان کو نہیں مل رہی ہے. تو میرا تو بیسیکلی یہی ہے کہ ہمارے پاکستان میں جتنا ٹیلنٹ ہے ہر چیز کو لے کر, یہی نہیں کہ صرف میڈیا, ہر چیز کو لے کر, بٹ اس کو اتنا ایکسیپٹ نہیں کرتے, اس کو اتنا جو امپورٹنس نہیں دیتے. تو دینا چاہیے. جی, دینا چاہیے کہ ہمارے یہاں جو نیپوٹزم ہے اس کی وجہ سے ہمیں بڑا نقصان ہو رہا ہے, اور اپرچونٹیز اسی وجہ سے ڈپلیٹ ہوتی جا رہی ہیں. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ کسی بھی شعبے میں آپ جا کر دیکھ لیں کہ لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی وجہ سے بہت زیادہ اپنے لوگوں کو لگایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ینگسٹرز جو ہیں وہ خاص طور پہ بہت زیادہ ایون کہ سر میں آپ کو بتاتی چلوں, میرے اپنے ابھی میں نے خود نے ایک چینل لانچ کیا, اسی وجہ سے چھوٹا سا میں نے چینل لانچ کیا. اس کے اندر میں نے یہ تھیم رکھی ہے کلچر کے نام سے, میں نے چینل لانچ کیا. اس میں صرف یہی نہیں کہ پنجابی, سندھی نہیں, بلوچی نہیں, آل ان ون, سب کمیونٹیز کو, بچوں کو, نیو ٹیلنٹ کو اس میں پرووائڈ کیا جائے گا. اس کو مطلب آگے لے کے جایا جائے گا. جو فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے, جو اپنے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے اچھی ڈریسنگ پہ, گیٹ اپ پہ, ہم ان کو گیٹ اپ بھی پرووائڈ کریں گے, اور ان کو لے کے آئیں گے اور دکھائیں گے پوری دنیا کو کہ ہمارے پاس اتنا اچھا ٹیلنٹڈ ہے, اتنا اچھا ٹیلنٹ ہے, جس میں کہ ہوسٹ بھی ہیں, نیوز کاسٹر بھی ہیں, ماڈلز بھی ہیں, ایکٹرز بھی, آل ان ون, ڈیزائنر بھی ہیں, ایوری تھنگ ایلس, سب کو. وہ اس لیے میں نے یہ تھیم نکالی ہے کیونکہ میں نے اس چیز کو خود سرچ کیا ہے, خود کنسیو کیا, ایگزارو کیا, کہ میں کہیں شوٹ پر جاتی تھی, وہاں پر مجھ سے بیٹر ایک ٹیلنٹ ہوتا تھا, اور وہ مجھ سے اچھا کر سکتا تھا, اور وہ نیڈی بھی تھا, بیسیکلی فائنینشلی بھی وہ اسٹرانگ نہیں تھا, وہ نیڈی بھی تھا. تو آئی فیل ناؤ کہ الحمدللہ میرے پاس تو سب کچھ ہے. اگر میں ایک کام نہیں کروں گی, ایک شو نہیں کروں گی, یا ایک کوئی کلپ نہیں کروں گی, یا کوئی کمرشل نہیں کروں گی, تو مجھے کچھ ہوگا نہیں, ٹھیک ہے. لیکن وہ کرے گا, اس کی فیملی میں کچھ پیسے جائیں گے, اس کا فائنینشلی حالات ٹھیک ہوں گے, جی, اس کو یہ کام اس کو ملنا چاہیے تھا. بٹ ایون میں نے فورس بھی کیا کہ نہیں, مجھے تو ضرورت نہیں ہے, میں تو یہ کام کر چکی ہوں, اور میں نے کتنی بار کیا ہے. تو ہی از اے نیڈی, اس کو دو, یہ لڑکی نیڈی ہے, اور یہ نیو ٹیلنٹ ہے, نیو فیز ہے, اور یہ مجھ سے اچھا کر سکتی ہے. میں نے اس کو چیک کیا ہے, تو اس کے باوجود بھی نہیں. آپ کو کس نے کہا ہمیں گائیڈ لائن دینے کے لیے, آپ کا کام ہے, آپ کریں. اگر چلو میں تھوڑی فیمس ہوں, مجھے دنیا جانتی ہے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ اسٹیم مجھ پہ ہی لگتی رہے. آپ کو کام چاہیے, آپ کو نیو فیس چاہیے, آپ کو اچھا ورک چاہیے. بیسکلی آپ کو وہ ایکٹر چاہیے جس کریکٹر کے اندر ان ہو جائے, اور بالکل اچھے سے اس کریکٹر کو نبھا سکے. بٹ ہمارے یہاں یہ چیز نہیں دی جا رہی, یا تو پرچی ہوتی ہے جو بات ہے سیدھی, یا پھر کچھ اور میٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ بتائیے کہ آپ نے, جیسے آپ کو خیال آیا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک چینل جو ہے وہ بنایا جائے اور لوگوں کو اپرچونٹی دی جائے,
اب آئیڈیا بیسکلی ہے کیا؟ دیکھیں ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. نیوز کے حوالے سے کام کر رہے ہیں لوگ, اور اس کے علاوہ اور بہت سارے سیگمنٹس ہیں, انٹرٹینمنٹ کے بہت سارے سیگمنٹس ہیں جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. جی پرائم آبجیکٹیو ہے, یعنی اس کا خیال کیا ہے کہ بیسکلی کرنا کیا ہے؟ نیوز کے اوپر زیادہ فوکس ہے یا اور دیگر شعبہ جات ہیں جس کے اوپر فوکس ہے؟ آل ان ون ہے, سب کے اوپر فوکس ہے. نیوز کو بھی لے کے آنا ہے. آپ دیکھیں آپ ماشاء اللہ اتنے اچھے ہوسٹ ہیں, بٹ کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. تو آپ ایک جگہ کریں گے, 2 جگہ کریں گے, یار آپ کی پرسنل لائف بھی تو ہے, آپ کھچڑی نہیں پک سکتے. تو آپ اتنا کام لے سکتے ہو جتنا آپ کر سکتے ہو. اب آپ اچھے ہوسٹ ہو تو ہر بندہ اب آپ کو, آپ اسکرین پہ آ رہے ہو, آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے, ساری کمپنیز دیکھ رہی ہیں, سب کچھ. تو وہ کیا کہیں گے, یار اتنا اچھا ہوسٹ ہے, اس کو یار یہ میرا پروجیکٹ ہے, اس کو بولو اس کے اندر مطلب ماڈلنگ کرے, یہ کرے, وہ کرے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, یو آر اے بیسٹ. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی اگر ان بچوں کو لایا جائے گا تو ان کو بھی تو دیکھیں گے, ان کو بھی اور کام ملے گا. جب آئے گا, کہتے ہیں ایک چیز دکھتی ہے تو نظر آتی ہے, تو اس کو تو آپ کے خیال میں جب ان کو ایکسپوجر ملے گا تھرو سوشل میڈیا تو مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی وہ خود بخود آ جائیں گے. تو یہ ضروری ہے. تو یہ آپ کی اپروچ ہے, آپ نے سب سمجھا ان لوگوں کو جن کو آگے لیا ہی نہیں جا رہا. ایگزیکٹلی, یہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ جن کو اپرچونیٹیز نہیں مل رہی تھرو سوشل میڈیا, ان کو جو ہے اپرچونیٹی دی جائے, اور جب ان کو ایکسپوجر ملے گا تو مین اسٹریم میڈیا کے اوپر وہ ضرور آئیں گے. اب ایون کہ میں جب اردو میڈیا میں کسی اور کی بات نہیں, میں اپنی بات کرتی ہوں. ہو سکتا ہے میری بات بہت سارے لوگوں کو بری بھی لگ جائے, بٹ آپ کا چینل ہے سچ اینڈ ٹرو. آپ ہوسٹ ہو, آپ نے ہمیشہ اسی انسان کو زیادہ, نہیں تو آپ شٹ آپ کال دے دیتے ہو. میں آئی ایم یور فین, اور میں آپ کا کافی دیکھ چکی ہوں, تبھی میں آج ادھر ہوں بھی. کیونکہ سر آپ کی ایک بہت اچھی چیز ہے کہ آپ سچ پہ چلتے ہو. ٹھیک ہے, آپ اس چیز کو آگے لے کے جاتے ہو جو ٹرو پہ ہوتی ہے. تو میں اس لیے آج ٹرو بولوں گی. میں اردو میڈیا میں گئی, انہوں نے آگے سے, جب میرا اسٹارٹ تھا, میرے پاس پلیٹ فارم نہیں تھا, میرے اپنی لائف کے ساتھ بھی ہوا. اور اب میں بہت ساری لڑکیاں دیکھ رہی ہوں, چھوٹی چھوٹی ہیں, خوبصورت ہیں, کیوٹ ہیں, پڑھی لکھی ہیں, بٹ وہ غریب فیملی سے ہیں, اور وہ اپنی فیملی کا سہارا بننا چاہتی ہیں. کہ میڈیا کے تھرو, میڈیا میں رسپیکٹ ہوتی ہے, عزت بہت ہوتی ہے, خاص اردو میڈیا میں تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ آتی ہے تو انہیں یہ کہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, آپ کے اردو ٹھیک نہیں, آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں, اس کو ٹھیک کرے پھر کبھی آئیں. کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز آبجیکشن ہوتا نہیں ان کو منع کرنے کا. وہ خوبصورت ہیں, وہ ینگ ہے, وہ کیوٹ ہے. اچھا جی, آپ سندھی میڈیا میں چلے جائیں, ادھر یہ کہہ دیا جاتا ہے جی آپ کو سندھی نہیں آتی, آپ سندھی ہوتی تو ہم آپ کو. پنجابی میں چلی جائیں, پختون میں, ان کو بیسکلی ان کے پاس سب سے بڑا پوائنٹ ہوتا ہے لینگویج. تو میں کہتی ہوں اگر کسی کو کچھ نہیں آتا تو اگر آپ سینئر ہو تو آپ ان کو سکھاؤ نا. یہ بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, آپ بڑے ہو, آپ کا کام ہے پاکستان کے بچے بچیوں کو آنرشپ دینا, ان کو آگے لے کے آنا, ان کو سپورٹ کرنا, ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولنا آپ اکیلے نہیں ہو. بالکل ٹھیک ہے, آپ ہمارے وطنی ہو, ہماری وطن کی بہن بیٹیاں ہو, ہمارے وطن کے بیٹے ہو, ہم آپ کو آگے لے کے جائیں گے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے. تو ان کو کہیں نہ کہیں جا کے ڈاؤن کر کے ان کو مطلب آؤٹ کر دیا جاتا ہے, مورال ان کا ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ نے کہی ہے. یہ بات ضروری ہے کہ جب ینگسٹرز خاص طور پہ فیلڈ کے اندر آئیں تو ان کو موٹیویٹ بھی کیا جائے, ان کی ٹریننگ بھی کی جائے, ان کی گرومنگ بھی کی جائے, اور اس کے بعد ان کو ایکول اپرچونیٹی دی جائے. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. تبھی ہمارے پاس ٹیلنٹ جو ہے پھر وہ سامنے بھی آئے گا, اور پھر ہمارے پاس پھر بڑے نام جیسے آج ہم دیکھتے ہیں یہ ہمیں مل سکیں گے. کسی بھی شعبے میں ہم جائیں گے, نیو فیز میرٹ جو ہے وہ پریویل کرنی چاہیے. جی فرمائیے. نیو فیز ہوں گے اور نیو ٹیلنٹ ہوگا. ایون کہ ابھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہوسٹ آ رہی ہے وہ نہیں آ پائی, جی فلاں نہ ہو گیا, تو ہمارے پاس پینڈنگ میں ایسے ہوں گے جو ہم ان سے اپنا ورک نکال سکتے ہیں, ہمارا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ان بچیوں کے گھر میں وہ اپنے گھر کا سرپرست بن سکتی ہیں, اپنے گھر کا چولہا جلا سکتی ہیں, اپنے ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو پڑھا لکھا کے کسی قابل بنا سکتی ہیں. یہ ایک طرح سے ذریعہ معاش بھی بن جائے گا ان بچیوں کے لیے. بالکل آپ نے ٹھیک ہے. تو آپ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں, ان کو ایجوکیٹ کر رہی ہیں, ان کی گرومنگ کے اوپر کام کر رہی ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں. 2 سے 3 لڑکیوں کو مطلب بائی کیا ہے, اور ان کو ابھی میں رن کر رہی ہوں, اور ان کو اپنے ہی چینل میں ایز اے ہوسٹ لے کے آئی ہوں. پھر میں کچھ ویب سیریز ہیں, میں نے مطلب ابھی ان کی سٹوریز وغیرہ مجھے ملی ہے, میں نیکسٹ ویک اس کے اوپر بھی کام کر رہی ہوں. ایون کہ میں خود انڈیپینڈنٹ, خود ہی اپنے ہی پاکٹ منی سے یہ سب کر رہی ہوں, صرف اسی لیے کہ کچھ نہیں سر, میں اگر 4 فیس بھی مارکیٹ میں لے آئی, 2 گرلس اینڈ 2 بوائز, تو ہمارے میڈیا میں آئے گا تو اس کو ایکسیپٹ کریں گے, ان کو کام دیں گے. میرا صرف کیا ہے ریزن کہ نیو جنریشن کو آگے لا کے دکھانا کہ یار یہ لوگ بھی ہیں, ان کو بھی تو کام دو نا یار. اب ایک عرصے سے وہ چلے جا رہی ہیں, وہ مائیں بھی بن گئی ہیں, ان کی بیٹیاں بھی آ رہی ہیں, ایسا نہ کرو.
تھوڑا جو غریب ہیں، جن کا حق بنتا ہے ہمارے میڈیا پہ، ہمارے وطن کی بیٹے بیٹیاں ہیں، ہمارے وطنی ہیں، ان کا بھی تو حق بنتا ہے نا ہم لوگوں پہ، ہمارے چینل. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور یہ گلا کہیں نہ کہیں ماضی میں ہم کرتے رہے ہیں اپنے پروگرامز کے اندر، اس بات کو ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں کہ سب کو اپرچونٹی ملنی چاہیے. یہ جو نیپوٹزم ہے خاص طور پر ہماری میڈیا انڈسٹری کے اندر، اس سے ہماری انڈسٹری کو بڑا نقصان پہنچا ہے، اور ہم نے اپنے بہت سارے ٹیلنٹ کو اسپوائل بھی کیا اس کی وجہ سے. اس کی وجہ سے ہماری جو اینڈ پروڈکٹ ہے وہ آپ کے سامنے اس وقت اتنی زیادہ کرٹیسزم کا سامنا ہے. جیسا بھی انہوں نے تذکرہ کیا مانور نے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک فیملی ہے، اسی کی فیملی سے جو ہے وہ ایکٹر ایکٹریسز جو وہ آ رہے ہیں، اور پھر جو حال ہے، جو پروڈکٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے، وہ اس کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی. بہرحال جی مانور، تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شریک ہوئیں، آپ سے گفتگو ہوئی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو پھر سہمت دیں گے، اس موضوع کے اوپر کھل کر گفتگو کریں گے، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی معاملات ہیں جس کے اوپر ہم نے گفتگو کریں گے. وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اپنے مزید معاملات کے اوپر گفتگو کریں گے. مختلف گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے ہم بات کریں گے. ایک بریک لے رہے ہیں، واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی کچھ معاملات پہ، سیاسی معاملات کے اوپر گفتگو ہوئی، کچھ دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر ہماری پروگرام میں بات ہوئی. مختلف مہمان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوتے ہیں، مختلف مسائل کی نشاندہی بھی کرتے ہیں اور اس پہ گفتگو بھی رہتی ہے. اب ایک اور بڑا مسئلہ ہے جس کے اوپر آج بات کی جانی چاہیے. ہمارے کچھ دوست ہیں جو یہاں تشریف لائے ہیں آج اسٹوڈیوز میں، ان کا سب سے پہلے آپ سے تعارف کرواتا ہوں، اور اس کے بعد پھر مسئلے کی طرف چلتا ہے کہ مسئلہ ہے کیا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے سندھ کے اندر اداروں کے حوالے سے، جیسے بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے، کیسے ان کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا رہا ہے اور یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو ہمارے جو معزز مہمان ہیں انہیں خوش آمدید کہوں گا. ساون کلماتی بلوچ یہاں پر موجود ہیں، پریزیڈنٹ ہیں آل سندھ ڈسپینسرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. ان کے ہمراہ جی تشریف رکھتے ہیں جو سیکنڈ ہمارے گیسٹ ہیں، خالد حسین جٹ صاحب جو کہ پروونشل جنرل سیکرٹری ہیں آل سندھ ڈسپینسرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے، ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ کا. اچھا خالد صاحب، یہ سب سے پہلے جو مسئلہ ہے اس کی ذرا نشاندہی ہو جائے، سننے والوں کو پتہ چلے کہ یہ مسئلہ ہے کیا، اور جو ڈسپینسرز ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے کیا کام کرتی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیے. جی، ڈسپینسرز ایک میڈیکل سے وابستہ شعبہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پورے پاکستان میں میڈیکل کے شعبے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے اب وہ گورنمنٹ ان کو تعلیم دیتی ہے، جی، تعلیم دینے کے بعد وہ سرٹیفکیٹ لینے کے بعد اپلائی کرتا ہے، یا پھر اپنے باقی جو دنیا کے معاملات ہیں ان کو چلانے میں وہ مگن ہو جاتے ہیں. جی، اس میں 70 سال سے یہ نظام چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جس میں وہ فرسٹ ایڈ بھی دیتے تھے، میڈیکل سٹور کا لائسنس لے کے وہ ڈرگ سیل بھی کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے، ان چیزوں میں اب آ کے ابھی 2013 اور 14 میں جی، گورنمنٹ نے ایک اینٹی کیکری ایکٹ بنایا ہے، یا اس کو ہیلتھ کیئر کمیشن کا نام دیا ہے. ٹھیک ہے، اس سسٹم میں آنے کے بعد جو ہے گورنمنٹ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کوالیفائیڈ ہے، ہمارے اداروں سے کوالیفائیڈ ہیں، ہم نے انہیں سرٹیفکیٹ دیے ہیں، اور اس ہیلتھ کیئر کمیشن اپنے ادارے کی سندھ میڈیکل فیکلٹی کی اتنی تذلیل کر رہا ہے کہ پورے پاکستان میں اب وہ ادارہ ایک ہمارے لیے بڑی پریشانی کا باعث بن چکا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اپنی وہ جو اچھا، اس کو ہماری یہ معذرت، اس کو ریگولیٹ کون کرتا ہے؟ ڈی آر اے کرتا ہے یا منسٹری آف ہیلتھ کرتی ہے ڈائریکٹلی؟ کون اس کو ریگولیٹ کرتا ہے؟ نہیں جی، انہوں نے یہ آپ کو پتہ ہے جیسے ملک میں جو بھی ادارے ناکام ہو جاتے ہیں تو ان کے کمیشن بنا دیے جاتے اچھا ہیں. اچھا اچھا اچھا، بالکل یہ بھی ایک کمیشن بنایا ہے کمیشن بنا دیا. اس کو، تاکہ جو پہلے ادارے وہ سارے وہ کرپٹ ہیں، چور ہیں، جی، اب یہ بڑا حاجی صاحب اور مکہ سے لے کے آئے ان کو یہ بنا کے بٹھا دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ نظام کو سیٹ کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے آپ کے خیال میں مسئلہ. اچھا جی، اب یہاں مسئلہ یہ ہے جیسا بھی آپ نے کہا کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو لائسنس ایکوائرڈ کرتے ہیں وہ تو یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اب یہاں پر ایسے لوگوں کو بھی لائسنس دیا جا رہا ہے جو شاید پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور من مانی لوگوں کو بھی شاید اتھارٹی دی جا رہی ہے کہ وہ یہ کام کریں. انڈسٹری کو کیا نقصان ہو رہا ہے اس سے؟ انڈسٹری کو تو نقصان نہیں ہو رہا، بہرحال جو
ایک مافیا ہے. جی. سیدھا میں آج وہ ٹھیک ہے، کھل کے ٹھیک ہے، بات کھل کر کروں گا. بات کریں. ایک مافیا ہے جو کہ ہمارا ملک ویسے ہی مافیاز کے ہاتھ میں آپ بھی ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو مافیا کی وجہ سے ہمارا یہ سسٹم بھی سارا ملک میں غربت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. جی جی. اس غربت کی وجہ سے جو بڑے ڈاکٹرز ہیں, جو پروفیسرز ہیں یا ایم بی بی ایس ڈاکٹر جن کو کہہ لیں, ان کی جو فیس ہے وہ زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اور غریب بندہ بیچارہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. اور پھر وہ بیچارہ اپنی جان بچانے کے لیے, اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے جو ان کے علاقے میں بیٹھے ہوتے ہیں کوالیفائڈ ڈسپینسرز, اپنی ڈسپینسریز بنا کے ان سے رجوع کر کے اپنی تکلیف دور کرتے ہیں. اور یہ پرابلم اب ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارے پیشنٹ جو ہیں وہ سارے ان کے پاس جا رہے ہیں, تو اس لیے ہمیں بڑا لاس ہو رہا ہے. اچھا اچھا اچھا, تو یہ ایک کنسرن ہے. اچھا جی, اب یہ بتائیے کہ یہ جو سندھ ڈسپینسرز ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے ساون صاحب, یہ کیوں بنائی گئی, اس کا خیال کیسے آیا کہ ان کی ویلفیئر کے لیے کام کیا جائے؟ ڈسپینسرز کی جو ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے کیسے قیام ہوا اس کا؟ یاسر بھائی دیکھیں, یہ سب چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مجبوری. جب انسان پہ مجبوری آ جاتی ہے تو سب کچھ ہوتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. ہاں بالکل. اب سندھ میں ہم پڑھے لکھے لوگ 3 لاکھ سے زیادہ تعداد ہے ڈسپینسر کا, اور وہ 3 لاکھ فیملیز وہ فاقہ کشی پہ اب مجبور ہو چکے ہیں, کیونکہ 3 لاکھ فیملی کے روزگار کا مسئلہ بھی ہے, جس میں اس کے منہ سے نوالا چھینا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کے جو بچے ہیں اسکول پڑھ رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارا ایک دوست ہے, اس کی کلینک سیل, اپنی ڈسپینسری سیل لگی پڑی ہے. اچھا, وہ ان کی بیٹی میڈیکل یونیورسٹی میں 2nd ایئر میں پڑھ رہی ہے. ٹھیک. اب وہ اس نے بلا کے گھر بٹھا دیا. کتنا افسوسناک بات ہے, کیونکہ ہمارا بھی خواب ہے کہ میں ڈسپینسر ہوں اور میرا بچہ جو ہے نا وہ آگے اعلیٰ تعلیم پڑھے, اور وقت کے حساب سے وہ ہماری فیملی ایک ڈاکٹرز کی فیملی بن جائے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل یہ ہوتا ہے نا خواب, اپ گریڈ ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے, ہر کسی کی خواہش ہے. تو ہمارا ایک دوست ہے, ہیرو نام ہے ان کا, وہ ہے بٹشا مٹیاری کے میں. تو ان کی لڑکی 2nd ایئر میں سلیکشن ہو گئی ماشاءاللہ, اس نے اچھی سی تعلیم دلائی ان کو. 2nd ایئر میں وہ پڑھ رہی ہے میڈیکل یونیورسٹی میں, اب ڈاکٹر بن گئی. اب اس نے لے کر گھر بٹھا دیا ہے. ان کی کلینک اپنی ڈسپینسری سیل ہے, وہ بے روزگار ہو گیا ہے. اگر گورنمنٹ ہمیں چانس دے دے 10, 15, 20 سال تک, تو ہمارا جو بچہ پڑھ رہا ہے وہ آگے ڈاکٹر بن جائے, اور آرام سے آہستہ سسٹم پہ کنٹرول ہوتا ہے. جیسے کہ جب لوگ کپڑے نہیں پہنتے تھے, آج کہاں تک پہنچے ہیں لوگ, تو آرام سے ہوتا ہے. اور گورنمنٹ نے فوری طور ہینڈ بریک لگا دیا کہ آپ جو نا فاقہ کشی پہ مجبور ہو جاؤ. وجہ کیا بنی گورنمنٹ کی کیوں کرنے کی مجبوری آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, میں بحیثیت صوبائی صدر گورنمنٹ سے اس چینل کے تھرو یہ اپیل کروں گا کہ آپ رحم فرمائیں. ان 3 لاکھ لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہے, اور ان کو فرسٹ ایڈ پریکٹس, ڈرگ سے لائسنس کی پر اجازت دی جائے, اور ہماری یونین بنائی جائے. جبکہ ہماری یونین نہیں ہے, اتنے سارے لوگوں کی یونین ابھی تک نہیں بنی ہے. ہماری یونین کاؤنسل بنائی جائے. دیکھیں, اب میرا واسطہ جو ہے وہ ہم سندھ میڈیکل فیکلٹی سے میں ڈپلومہ کیا اور سرٹیفکیٹ ہولڈر ہوں. تو وہ جو ہے نا ہمیں کوئی تعاون نہیں کر رہی ہے, کوئی مالکی نہیں کر رہی ہے, کوئی سپورٹ نہیں کر رہی ہے. کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کہ سندھ میڈیکل فیکلٹی کے جو چارج ہے وہ ہے ڈاکٹروں کے ہاتھ میں, جو ویسے میرے خلاف ہیں. تو جو ڈاکٹروں کی کاؤنسل ہے PMDC, ہمارا کہنا ہے کہ اگر ہماری سندھ میڈیکل فیکلٹی آپ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں دیتے ہو تو پیرامیڈیکل کے ہاتھ میں دے دو اپنی PMDC. اگر تمہاری کاؤنسل PMDC ہے تو جا کے PMDC کو سنبھالو. آپ کے خیال میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے؟ ہاں, یہی ایک مافیا آ گئی. دیکھیں, سندھ اسمبلی میں بھی ہماری نمائندگی نہیں ہے, کوئی ڈسپینسر MP نہیں ہے, اور بہت سارے ڈاکٹرز MP ہیں. اور میں نے مسلسل پوری سندھ میں 2 سال سے احتجاج کر کے آ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, اور احتجاج کر رہے ہیں ابھی تک. کل بھی تھرپارکر
इस्लाम कोर्ट में हमारा बड़ा एहतजाज था, कराची में भी 1400 डिस्पेंसरों ने एहतजाज दर्ज करवाया था। और ये देखें, अगर मजबूरी हो गई, यही सिस्टम रहा, तो मजबूरन हमें जो ना कोंचों सड़कों पे आना पड़ेगा और गवर्नमेंट के खिलाफ जो ना बोलना शुरू कर देंगे। अब समझते हो कि रियासत के बारे में बोलना भी बहुत गलत है। मैं तो अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट से कि ये जुल्म करना हम पे बंद कर दे, वरना मजबूरन हमें जो ना एहतियाज पे अगर मजबूर हो चुका तो मैं निकल आऊँगा और रोजी रोटी के लिए जो हम सर देना पड़ा, आखिर दम तक लड़ेंगे इंशाल्लाह। इस मजबूरी के तहत एक हमारी कम्युनिटी बनी है, एक हमारी तंजीम बनी है जो कि 3 लाख बंदों के रोज़गार का मसला है, यही अर्ज लेकर आया। रोज़गार को प्रोटेक्ट करना ये एक अवामी मसला है और ये देखना होगा। अच्छा, अब इसमें किरदार कौन अदा करे? सवाल ये पैदा होता है कि देखिए हेल्थ मिनिस्ट्री जो होती है उसके ज़िम्मे सारे मामलात आते हैं जो DRA के हवाले से है, क्योंकि यहाँ तो अभी बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन है। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, 18वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो मामलात नहीं क्लियर हो सके थे, उसमें DRA का भी चक्कर था, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का मसला था, क्योंकि कुछ केसेस लाहौर के अंदर ऐसे हुए थे जिसके बाद जो है वो ये DRA का इशू जो है वो ज़्यादा हाईलाइट हुआ। तो ये एक बड़ा मसला है। अब क्या आप समझते हैं कि इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो क्या किरदार अदा कर सकती है और कैसे मसाइल को हल कर सकती है? ये ज़रा जट साहब मैं चाहूँगा आप ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू करें। बहुत शुक्रिया यासर भाई जी। हमारी तंजीम जो ये तकरीबन 1.5 साल हुआ है बने हुए, जो हम जद्दोजहद स्ट्रगल कर रहे हैं कंटिन्यू, जिसके प्रूफ्स में लेके आया हूँ। जी जी। ये हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को बाकायदा वहाँ पे गए हैं, हमारी मीटिंग हुई है, उन्होंने फिर हेल्थ केयर कमीशन को रेफर किया ये प्रॉब्लम। ठीक है। अब ये रेफरिंग जो प्रोसीजर है उसमें हमें यानी कि वो टाइम गेन कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल ठीक। अब हम जब 1.5 साल से हमने कोई सिंध का ऐसा शहर नहीं छोड़ा जहाँ पे हमने अपने एहतजाज रिकॉर्ड ना करवाए हों। एहतजाज कराने के बाद हमने 47 MPAs को रिटर्न में एप्लीकेशंस दे चुके हैं, जिसके ये प्रूफ्स मेरे पास पड़े हुए हैं। मेरे जो डिस्ट्रिक्ट के थे उन 4 को मैंने दिए। ठीक। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ को हमने ये एप्लीकेशन दी, मगर इस 1.5 साल में किसी एक बंदे, एक नुमाइंदे गवर्नमेंट के को ये वो हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारी तकलीफ का पूछ ले कि आप क्यों ये इतना एहतजाज कर रहे हो, किस लिए रोडों पे आ रहे हो, क्यों रोज़ रोज़ ये अपने लिए कर रहे हो। कम अज़ कम हमें बिठा के पूछा जाए, हमारी तकलीफ दूर की जाए तो हम आराम से बैठें। अब उसकी वजह से फिर हमें ये स्ट्रगल करनी पड़ रही है। बिल्कुल ठीक है। अब किरदार रहा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का सारा कंट्रोल जो है वो PMDC के पास है। बिल्कुल ठीक है। उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। अब वो जो PMDC है वहां पे जब वो कानून साजी करती है, कोई रेगुलेशंस बनाती है, तो कानूनन तो होना ये चाहिए कि हमारे कैडर्स को वहाँ। अच्छा, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि इसके अंदर अताई आपके लिए लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया है कि जैसे भी आपने कहा कि आप सर्टिफाइड हैं, गवर्नमेंट से ये सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, उसके बावजूद अगर ये इस्तेमाल टर्म करना तो मज़ाक़ा खेस है। मेरे ख्याल में पहले तो इसी के ऊपर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन होना चाहिए। नहीं सर, इसमें मैं आ रहा हूँ इसी तरफ कि अब ये हो रहा है कि हेल्थ केयर कमीशन को हमें नहीं पता अभी तक, हमने आंखों से नहीं पढ़ा। ठीक है। पढ़े तो उसका कोई सही जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट के नाम पे ये एक्शन शुरू कर दिया उन्होंने। अब एक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये तो नहीं कहा कि आप क्वालिफाइड लोगों को भी उसी खाने में लेके आ जाओ। बिल्कुल ठीक है। अब उससे साबित ये हुआ कि इसको टोटल जो कंट्रोल किया जा रहा है वो PMD से किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले की बात है कि जब हमने पंजाब में भी हमारे ये कंटिन्यू चल रहा है, हमारी भी बड़ी भरपूर मज़ाहमत चल रही है मुल्क में, तो जब हमने ये प्रोटेस्ट शुरू किए तो वहां पे YDA यंग डॉक्टर एसोसिएशन वो उठ के खड़े हो गए कि इनकी काउंसिल नहीं बननी चाहिए। भाई आप ऐसे करो, आप पुलिस मंगाओ, फौज मंगाओ, हमें गोलियां मरवा दो, जान छूटे, हमारे बच्चे भी परेशानी से खत्म, हमारी भी अजियत की जिंदगी से हमारा छुटकारा हो जाए। तो इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि मैं ये कह रहा था कि होना तो ये चाहिए था कि डिस्पेंसर की तालीम को वक्त के साथ इस मुल्क की बेहतरी के लिए
بہتر کرتے ہوئے وقت کے ساتھ ایڈجسٹ اپ گریڈ کیا جاتا ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, بجائے اس کو کہ ختم کر دیا جائے. اس کے بجائے انہوں نے 1 سال ڈسپینسری کے بعد اس کو تالا لگا دیا, اور پھر جو بندے موجود ہوتے ہیں اس پیشے میں ان کو آگے بڑھنے کا بالکل موقع دیتے ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب کیا ہے انہوں نے کہ جو فارمیسی کے جو کورسز ہیں وہ یونیورسٹی میں آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ اس کا الٹرنیٹیو کیا ہے, اس کا متبادل کیا ہے؟ اب ہم اٹھے ہاں, اس کا متبادل بتا دینا تو ہم بیٹھ جاتے ہیں. کبھی یہ بات ہوئی ہے؟ اور پھر اس کے بعد ہیلتھ کیئر کمیشن جو آ گیا اس پہ, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگوں کا اتنا بڑا جو نمبر آف ڈسپینسرز ہے 3 لاکھ کا ہے, بالکل, ان کو ہم بے روزگار کرنے جا رہے ہیں, پھر اپنے ہی ادارے کی تذلیل کر رہے ہیں. کوئی چیز ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر وہ تھوڑا سا کسی ڈاکٹر پہ کرتے ہیں تو دوسرے دن پی ایم ڈی سی اپنا بیانیہ جاری کر دیتی ہے کہ یہ ہیلتھ کیئر کمیشن اپنی وہ راستے سے بھٹک گیا, یہ دوسری طرف چلا گیا. تو ہمارا بھی یہی ہے کہ اگر ہیلتھ کیئر کمیشن بنایا گیا ہے تو کوالٹی کنٹرول کے لیے بنایا گیا. اسی طرح میں کہوں گا کہ آپ کسی بھی بڑے شہر میں چلے جائیں, آپ کو بہت بڑے بڑے بازار, ڈاکٹر بازار یا ڈاکٹر لین ملیں گے. وہی ڈاکٹر جو گورنمنٹ ہاسپٹل میں ڈیوٹی کر رہا ہے وہ جا کے پرائیویٹ کر رہا ہے. اگر آپ اتنے سنسیئر ہو گئے ہو, اتنی عوام کی آپ کو خیر خواہی ہو گئی ہے, تو ان کا پریکٹس بند کریں آپ. ٹھیک ہے, لیکن اب اس سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جس طرح کے کیسز ابھی حالیہ دنوں میں آئے, خاص طور پہ وہ جو لاڑکانہ کے اندر جو ہوا, پوری دنیا میں اس کو دیکھا گیا, اور پھر WHO کی ٹیمز بھی آئیں, انہوں نے بھی دیکھا کہ یہاں پر کون سا ڈاکٹر ہے جس نے ایک ہی ٹیکہ لگایا ہے سب کے, جس کی وجہ سے HIV جو ہے اس کا آؤٹ بریک ہوا. تو اسکروٹنی کے لیے تو پریشر اوپر سے بھی آ رہا ہے نا. اب اگر وہ ہیلتھ فیسلٹیز کو بہتر بنانے کے لیے اگر اس طرح کے اسٹیپ لیں گے تو پھر ان کو اس کی آگے صفائی دینی پڑے گی نا آپ کے اوپر ایکسٹرنل بھی پریشر. بالکل ٹھیک ہے, ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ نظام ٹھیک ہے, ہماری بھی یہ ذاتی خواہش ہے کہ نظام ٹھیک ہے. اب اس میں جو میڈیسن آ رہی ہے وہ تو فارماسیوٹیکل کمپنی بنا رہی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. کبھی انہوں نے اقدام لیا کسی فارماسیوٹیکل کمپنی کے خلاف؟ اس کا مطلب سلسلے کچھ اور ہے اور دکھائے کچھ اور جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اس پہ بڑی بڑی لمبی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اچھا, وہ تو اپنے مطالبات منوا لیتے ہیں. یہ جو فارما والے ہیں انہوں نے ابھی قیمتوں کے حوالے سے میٹنگ کی ہے, بڑے پیمانے پر میٹنگ ہوئی ہے, بڑی جگہ ہوئی ہے. میں نام لیتا ہوں, لوگوں کو شاید سب پتہ ہی ہے کہاں بیٹھ کر میٹنگ ہوئی ہے, کس نے معاملات طے کرائیں. دیکھیں پرائسز کو جو ہے وہ بڑھوا لیا گیا, تو یہ تو اپنی باتیں منوا لیتے ہیں. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں بڑی اسٹرانگ. یہاں پہ ملک میں نے پہلے آپ کو ایک لفظ بولا تھا کہ مافیاز کا کنٹرول ہے. وہ مافیاز اتنے طاقتور ہو چکے ہیں, اتنے طاقتور کہ وہ ملک کی معیشت کو جب چاہے روک سکتے ہیں, جب چاہے اپ لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا وہاں پہ حکومتیں بھی ان کے سامنے بے بس ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہاں تو غریب کا مسئلہ ہے, ہم تو نمائندگی کرتے ہیں غریب لوگوں کی. بالکل. ابھی وہ جو بڑے پی ایم ڈی سی ہے وہ تو ہائی جینٹری کی نمائندگی کرتی ہے, وہ تو ہمیں اپنا مانتی ہی نہیں ہے. بالکل. اس لیے ہمارے خلاف ایک ایکشن ہو رہا ہے. رہا مسئلہ کہ سب سے بڑا کہ ملک طبقوں میں بٹ رہا ہے. جو طبقاتی نظام تعلیم آ گیا ہے, طبقاتی نظام وہ رہن سہن آ گیا, اس نے سارے یہ مسئلے پیدا کر دیے. ان کے خلاف ابھی کوئی آواز اٹھتی ہے, دیکھیں کب اٹھتی ہے, اس کا ہم انتظار. تو اب کیا کرنا ہوگا, نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ دیکھیں اس کا قانونی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اس کو عدالت میں معاملے کو لے کر جائیں. اور ہیلتھ کمیشن کے خلاف اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف اگر وہ کارروائی کر رہے ہیں تو پھر تو یہ عدالتی معاملہ ہے, پھر عدالت میں اس کو لے کر جانا پڑے گا. نہیں سر, نہیں, ایسے نہیں ہے. دیکھیں ہمیں بھی 1.5 سال ہو گیا ہے, بہت کچھ سیکھے ہم بھی, اور سکھایا انہوں نے ہمیں, ہم نے نہیں سیکھا. ٹھیک ہے. عدالت میں ہم کیا لینے جائیں؟ ہمارے لیے کوئی کاؤنسل ہی نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی ریگولیشن ہی نہیں ہے. نہیں, اب تو اسٹیبلش ہو گئے نا, اب تو ری گروپ ہو گئے, ایک آپ نے وہ بنا لی, ویلفیئر ایسوسیشن بن گئی ہے نا. اب ہم پہلے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انجسٹس ہے, اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پھر عدالتی معاملہ ہو گیا. پہلے ہم اس کی قانون سازی کروائیں گے. اچھا, قانون سازی ہماری ہو جائے, ہماری کاؤنسل بن جائے, لیگل اسٹیٹس آپ کو کوئی مل جائے, اس کے بعد آپ. ہمارا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب تک لیگل اسٹیٹس ہمارا بحال نہیں ہوتا تب تک ہم مثلا ہم کئی دفعہ, میرے پاس یہ پڑھا ہے, لیٹر پڑھا ہے ابھی بھی, جی, ہمیں ہائی کورٹ نے ہی پرمیشن دی ہے کہ یو آر الاؤڈ. اچھا, یہ پڑھا لیٹر آپ کے پاس. ٹھیک ہے. یہی ابھی عدالتوں کے خلاف ہم بات کرنے کے مجاز ہی نہیں ہے. ہم 10 بسا ریکویسٹ کریں گے عدالتوں سے, عدالت عظمیٰ سے اور عدالت عدلیہ عالیہ سے بھی, کہ جو آپ آرڈر جاری کرتے ہیں اس کو کم از کم دوسرا جو اس کا متاثر حریف ہوتا ہے بندہ, اس کے کمنٹ لینے کے بعد آپ آرڈر جاری کریں تو شاید وہ
ज़्यादा बेहतर हो। बिल्कुल ठीक है। तो इससे वो क्या कहते हैं, एक ही सारा कुछ कर रहे हैं, वही सारा कुछ सुनने वाले हैं, वही बताने वाले हैं, वही बनाने वाले हैं, तो हमारी तो नुमाइंदगी कहीं ठीक है, तो आपको समझते हैं कि एक इंडिजिनस बॉडी होनी चाहिए, एक आज़ाद इदारा आपका होना चाहिए, आपको इख्तियारात होने चाहिए और ये सिलसिला ख़त्म एटलीस्ट ना हो, आप ये समझते हैं। हाँ, उनकी बेटरमेंट के लिए काम ज़रूर किया जाता है। अच्छा, इसमें भी बहुत सारे लोग अब डिस्पेंसर्स के अंदर भी देखें, बात ये है कि अब सारे के सारे तो ठीक नहीं होंगे। अगर वो वहाँ से ये बात इस्टेब्लिश होती है कि जनाब इसमें भी तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे उन्होंने अताई का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया इसके अंदर, तो इसमें सारे के सारे तो नहीं ठीक होंगे। इसमें तो आपको भी देखना पड़ेगा कि कौन से लोग ठीक काम कर रहे हैं, कौन सा ठीक नहीं कर रहा है। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो फिर इसको कैसे वो करेंगे जस्टिफाई? यासर भाई देखें, पहले आपने जो सवाल किया था लाड़काने का, तो लाड़काने में जो इशू हुआ था वो डिस्पेंसर से नहीं हुआ था। ठीक है, आपको जहन में होना चाहिए कि एक डॉक्टर से जी हुआ था, जी, MBBS डॉक्टर से होना था। तो देखिए, डिस्पेंसर जो भी प्रैक्टिस करता है, फर्स्ट एड देता है, वो अपनी हैसियत के हिसाब से देता है। बिल्कुल ठीक है। बड़े केस में तो वो हाथ ही नहीं डालता। जो जितना बड़ा केस होता है, जी जी, बिल्कुल ठीक है, न वो ऑपरेशन करता है, न वो बड़ा रिस्क लेता है, बिल्कुल ठीक है। वो फर्स्ट एड देता है। फर्स्ट एड मीन्स कोई बंदा आ गया जिसको पेट में दर्द है, बेचारा गरीब है, उनके पास 100 रुपया है। अब उनके पास ज़्यादा पैसा है नहीं कि गाड़ी पकड़ें, 2000 किराया दे जी। और चले जाए तकरीबन 50 किलोमीटर दूर कहीं डॉक्टर के पास। बिल्कुल ठीक है, वो मजदूरी करने वाले लोग के पास होते हैं 200-300 100। ऐसा ही है, मुमकिन नहीं है वो उसके 100 रुपया लेकर आया, भाई 50 मुझे लौटा के दो और 50 रखो, मुझे पेट में दर्द है। ऐसा ही, तो वो पेट की दर्द की गोली ही देगा, ऐसा ही, ऑपरेशन तो उनको नहीं करेंगे। बड़ा रिस्क तो डिस्पेंसर लेता ही नहीं है। ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि डिस्पेंसर लोग जो है ना वो लोगों को मार रहे हैं, तो मेरी समझ में ज्यादा एम्बुलेंस गाड़ी तो जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, आगा खान हॉस्पिटल, बड़े बड़े जो इदारे हैं वहाँ खड़ी होती है और वहाँ डेथ बॉडी ज्यादा जाती है। वो डिस्पेंसर बेचारे इतने जो ना वहाँ बड़े रेशियो केस में ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, अब ये बड़ी हैरानकुन बात है क्योंकि हमारे यहाँ जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो शहर के अंदर तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, लेकिन गांव में बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे अभी हमारे जो है वो सावन साहब भी फरमा रहे थे, बात बिल्कुल ठीक है कि 50-50 किलोमीटर और 100-100 किलोमीटर के फासले के ऊपर अस्पताल बने हुए हैं, तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो बेसिक हेल्थ फैसिलिटी को अवेल कर सके। अब इसमें तो हुकूमत की बड़ी ज़िम्मेदारी है। अब यहाँ पर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव होता तो मैं सवाल उनके आगे ज़रूर रखता, लेकिन जो इनिशियली, अच्छा जी, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है कि जो बुनियादी सेहत की सहूलत है वही तो डिस्पेंसर्स ही फराम कर रहे हैं, और ये ख़ुद भी इस बात को वो कह रहे हैं कि अगर कोई बड़ा केस होगा तो वो वैसे भी नहीं ले सकता। चलें, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ डिस्पेंसर्स के हवाले से। अभी डिस्पेंसर्स किस तरह काम करते हैं और इनकी क्या मुश्किलात हैं। होना तो ये चाहिए था कि सिंध की जो हुकूमत है, यहाँ पे हुक्मरान जमात, उसकी ज़िम्मेदारी है कि जो बेसिक हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं वो सबको प्रोवाइड करे। अब लेकिन इससे शोबे से रिलेटेड और बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। निचले पैमाने पर काम ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अब यहाँ बहुत सारे लोग इस्टेब्लिश हो चुके हैं और वो अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी छोटी डिस्पेंसरीज़ जो आप देखते हैं इंटीरियर में बनी हुई हैं पाकिस्तान के किसी भी इलाके में, सिंध में नहीं, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, दीगर सूबों में वो काम कर रहे हैं और बुनियादी जो सेहत की सहूलतें वो फराहम कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको कैसे ठीक किया जाए। अगर हुकूमत समझती है कि मामलात को ठीक करना है तो फिर हुकूमत को तयन करना होगा, फिर लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा, कोई तरीक़ाकार वज़ा करना पड़ेगा जो निचली सतह के ऊपर सेहत की जो सहूलियात हैं वो लोगों को फराहम करें। लेकिन जो लोग कर रहे हैं इस शोबे से वाबस्ता हैं और पढ़े लिखे भी हैं, एक तासुर ये दिया जाता है कि शायद ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह की ख़बरें गुज़िश्ता दिनों में आई हैं, जैसे अभी यहाँ पर सावन साहब तशरीफ़ फरमाए, उन्होंने इसका तस्करा किया कि एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद इसमें सारे के सारे लोग ही क्वालिफाइड नहीं हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, या जैसे हम कहते हैं कि अताई एक टर्म इस्तेमाल करते हैं,
تو ایسا بالکل نہیں ہے. یہ بات ابھی ہمیں پتہ چلی جب ہم نے گفتگو کی ہے, کیونکہ یہاں پر ایک ویلفیئر ایسوسی ایشن بھی بنی ہے جو ڈسپینسرز کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہے, اور آلسن ڈسپینسرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے جو نمائندے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, ان سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. جی فرمائیے. جی اب جج صاحب یہ فرمائیے کہ جیسا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ پورے پاکستان میں یہ مسئلہ ہے, اب حکومت تو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہوئی ہے, لیکن جو اب یہ کر رہے ہیں اس شعبے سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کا راستہ روکا جا رہا ہے, تو کیا اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار ہے؟ حکومت سے آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ کیسے معاملات کو ٹھیک کیا جائے اور ان میں سے جو خراب لوگ ہیں جن کی نشاندہی کی جاتی ہے ان کو نکال بھی دیا جائے اور سسٹم بھی چلتا رہے؟ ایسا کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے؟ جی یاسر بھائی بالکل, بہت شکریہ. دیکھیں جی, بندہ جس سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے سیٹ میں نے چلانی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مثلا آپ ادھر بیٹھے ہیں تو آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں. اب ہم اس ادارے سے ریلیٹڈ ہیں. جی جی. اس ریلیشن کی وجہ سے ہمیں بہت سی ایسی چیزوں کا پتہ ہے کہ جو غلط بھی ہو رہی ہیں, جو صحیح بھی ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب ہونا تو چاہیے کہ ہماری ریاست آپ سب جانتے ہیں کہ بڑی کمزور ڈھانچے پہ بنی ہوئی ہے, جو کہ ابھی صرف کنٹرول ہے کرپشن کے میں. ایسا ہی بہتر کرنے کے لیے سوچتے ہیں تو ہم اپنی بالکل ہر خدمت دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. اب جب انہوں نے بہتر کرنے کے لیے سوچنا ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی جب تنگ کریں گے تو پھر ایسے نظام میں لوگ بھی پھر باغی ہوں گے یا کوئی مزاحمت تو کریں گے. اس کو بہتر کرنے کے لیے سندھ میڈیکل فیکلٹی کا جو کنٹرول ہے وہ پیرامیڈیکل کے حوالے کیا جائے. ٹھیک ہے. تاکہ وہ اپنے لوگوں کو بہترین تعلیم دینے کے لیے, ہم نے اپنے جو ہمارا ایم ہے اس میں رکھا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی تعلیم کو بہتر کرتے ہوئے وقت کے ساتھ ان کو بہتر کریں گے. ٹھیک ہے. ہمارا جو ایم ہے اس ایسوسی ایشن کا. اچھا, یہ کنٹرول پھر آپ یہ دیکھیں, ہمیں یہ سرٹیفکیٹ دیا گیا, دھوکہ بازی تو ہر جگہ ہر ادارے میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اوپر یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے دس NB ہے, دس سرٹیفکیٹ ڈز ناٹ آتھورائز دی ہولڈر ٹو پریکٹس ویسٹرن میڈیسن. کیا ہمیں وہاں پہ انہوں نے ہومیوپیتھی پڑھائی تھی جو ہمیں اس کی اجازت نہیں دے رہے؟ بڑی بات ہے, سرٹیفکیٹ بھی جاری کر رہے ہیں اور ساتھ لکھ بھی رہے ہیں کہ آپ جو کام نہیں کر سکتے. آپ نے تعلیم دے دی, آپ تعلیم کا سرٹیفکیٹ دے دو, ہم جانے ہمارا کام جانے. تو اس وقت آپ نے آبجیکشن نہیں کیا کہ یہ آپ جو ہمیں سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے ساتھ میں تحریر بھی کر دیا کہ ہم کام نہیں کر سکتے, تو اس کا پھر مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ اس کا مقصد سر یہ کہ ہم اپنے بڑوں کے کیوں کی سزا پا رہے ہیں, یہ کیونکہ وہ خاموش رہے, کوئی انہوں نے اپنی بات نہیں اٹھائی, کوئی اپنے حقوق مانگنے, کیونکہ پہلے ریاست بھی بڑی خاموشی سے چل رہی تھی جیسے جیسے چل رہی تھی. اب جیسے جیسے معیشت تنگ ہو رہی ہے, لوگوں میں تنگ دستی آ رہی ہے, لوگوں کا شعور جاگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس شعوری وجہ سے اب ان کے لیے بھی مشکلات ہو رہی ہیں اور ہمارے لیے بھی ہو رہی ہیں. اب اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی انہوں نے بنا دیا ہیلتھ کیئر کمیشن. کتنے کمیشن بنے ہیں؟ جی بالکل. میں حکومت سے یہ سوال رکھوں گا کہ کمیشن کیوں بناتے ہو؟ اب جو ادارہ موجود ہوتا ہے اس کو فعال کرو, اس کی کریڈیبلٹی ٹھیک کرو, تاکہ لوگوں کو وہی کنٹرول کرے جو پہلے سے کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ ایک نیا ادارہ بنا کے اربوں خربوں کا ملک پہ بوجھ ڈال دیا ہے, وہاں پہ نہ ہمارا عدلیہ جو ہے وہ بھی اس میں کردار ادا کر رہی ہے, اور ہمارے ادارے تو ویسے ہی چاہتے ہیں, اس میں جو براجمان ہوتے ہیں کرسیوں پہ وہ تو کہتے ہیں میرا ہی راج چلے, باقی تو کوئی سب مر جائیں تو بہتر ہے. تو اس حساب سے ہمیں بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ ان کو ہم کیسے فیس کریں. ابھی ہم نے آپ کے سامنے میں نے یہ ڈاکومنٹیشن پروف دیے ہیں کہ پورے سندھ میں ہم نے احتجاج کروائے ہیں. کل بھی ہمارا اسلام کوٹ میں ہوا ہے, ٹی وی والوں نے بھی دکھایا ہے, پرنٹ میڈیا میں بھی آیا سارا, آپ پڑھ سکتے ہیں. ہم اس اپنی اسٹرگل کو روکیں گے نہیں, کنٹینیو کریں گے اور اپنے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے. تو شروعات کہاں سے ہوں گی؟ دیکھیں لیگل گراؤنڈ پہ تو کیس بڑا کمزور ہو جاتا ہے. جب آپ کو سرٹیفکیٹ جاری بھی کر دیا گیا اور اس کے اوپر یہ تحریر بھی کر دیا گیا کہ اس کے بعد آپ کام کرنے کی اجازت آپ کو نہیں دی جا سکتی, تو سب سے پہلے تو یہیں سے شروع ہونا چاہیے. سارے معاملات کو یہاں سے ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب آپ ہمیں اگر تعلیم دے بھی رہے ہیں تو آپ کو ساتھ میں NOC بھی جاری کرنی پڑے گی تاکہ اس سرٹیفکیٹ کا کوئی مقصد اور مصرف ہو. بات تو یہاں سے شروع ہونی چاہیے, ورنہ تو پھر اگر آپ عدالت کے اندر معاملہ لے کر جائیں گے تو پھر یہ بات نہیں اسٹیبلش ہو پائے گی نا. وہ تو کہیں گے کہ جی ہم نے تو ان کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ آپ کام نہیں کر سکتے, تو پھر کاہے کی ایسوسیشن اور کاہے کا احتجاج؟ نہیں سر دیکھیں, ابھی میں ایک میرا بھی ریکویسٹ ہے میڈیا کے سامنے کہ جب یہ ہیلتھ کیئر کمیشن کہیں پہ وہ ریڈ کرتی ہے یا وہ اپنا ایکشن لیتی ہے
تو وہاں پہ وہ جو میڈیا رپورٹر ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ کوالیفائڈ ہے کون ہے، اس کو عطائی لکھ دیتا ہے. ایسا ہی اور وہ چاہ رہے ہیں اس مائنڈ کو کہ یہ اس کو پرموٹ کریں، ٹھیک ہے، عطائیت کے نام پہ ان لوگوں کو پرموٹ کریں، ٹھیک ہے، معاشرے میں بدنام ہو. اور اب ہم اس کا جو توڑ نکال رہے ہیں کہ ہم نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہماری جہاں پہ بھی ڈسپینسری ہے وہاں پہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے اس کریکٹر کو واضح کیا جائے. ٹھیک ہے، وہاں پہ بینر لگائیں گے ہم، ٹھیک ہے، جہاں جہاں ناانصافی آپ کے خیال میں جہاں پہ ناانصافی بینر لگا دیں گے تاکہ عوام کو بھی اس بات کا پتہ چلے. ٹھیک ہے، دوسرا اب ہم سندھ میڈیکل فیکلٹی کو کورٹ میں لے کے جائیں گے ٹھیک ہے، کہ ہمارا سرٹیفکیٹ کا حساب دو اور ہمیں جواب دو. بالکل ٹھیک ہے، کہ ہمیں تعلیم اگر آپ نے نہیں دینی تھی یا دینی تھی تو ہمیں خالی پیپر دے دیتے، بھائی جاؤ اب بالکل ٹھیک ہے، خود اس کے اوپر جا کے کچھ لکھ لینا، کام چلتا ہے، چلو جو ٹھیک ہے. چاہے. اب یہ سارے ظلم میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ادارے بھی سارے دھوکے پہ بنائے گئے. ایسا ہی، میں آرمی سے بھی ہوں، آرمی میڈیکل کورس سے میں ریٹائرڈ ہوں، وہاں پہ میں نے 4 سالہ ڈپلومہ کیا ہے. جی، یہ میرا سرٹیفکیٹ ہے وہاں. جی جی، وہ یہ نوٹ نہیں لگاتے. بہرحال کسی ادارے کسی کونسل میں رجسٹرڈ نہیں ہے. اب وہاں پہ میں نے 22 سال جاب کی ہے. جاب کرنے کے بعد ریٹائر ہوا ہوں، گورنمنٹ کے بڑے بڑے ہاسپٹلز میں میں نے جاب کی ہے، اور اب جا کے اس سرٹیفکیٹ کا پتہ چلا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. بالکل. اب ایک کی کس کی بات کریں ہم یہاں تو سارا نظام ہی وہ جھوٹ پہ بنا کے اور اس کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو اس کے خلاف تو پھر جناب یہ تو آپ کو سب سے پہلے یہ چیز اسٹیبلش کرنی پڑے گی نا. میں نے کہا جب ادارہ آپ نے ایک ادارہ بنا بھی دیا اور اس سے اگر آپ کو سرٹیفکیٹ جاری بھی کر دیا گیا اور اس کے اوپر انہوں نے جو وہ کلیئرلی لکھ بھی دیا کہ دس سرٹیفکیٹ ڈز ناٹ آتھرائز ٹو ہولڈ ٹو پریکٹس ویسٹرن میڈیسن، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ جو ویسٹرن میڈیسن جو ہم استعمال کرتے ہیں ادویات، اس کی جو پریکٹس نہیں کر سکتے، تو پھر اس کا مصرف کچھ نہیں رہ جاتا. سب سے پہلے تو اس کے لیے جو ہے وہ ری گروپ ہونا پڑے گا، اس کے لیے جو ہے نا وہ آواز اٹھانی پڑے گی، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. لیکن دوسری طرف ایک مسئلہ یہ بھی ہے کیونکہ اب جو بنیادی سہولت ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، بلکہ بالکل بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے تو یہ جتنا کام کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب یہ بتائیے ساؤنڈ صاحب کہ یہ کیسے میک شور کریں گے، اس کو کیسے یقینی بنایا جائے گا کہ جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں ان کو اپ گریڈ بھی کرنے کی ضرورت ہے. سارا ٹائم تو وہ اس طرح کام نہیں چلا سکتے، ان کو آگے آپ نے پڑھانا بھی ہوگا، ان کی ایجوکیشن پہ بھی کام کرنا پڑے گا، ان کو اپ گریڈ کرنا ہوگا. تو ایسوسیشن اگر بنی ہے تو اس کو یہ رسپانسبلٹی بھی اون کرنی پڑے گی. اور ایک اور چیز بھی کرنی پڑے گی کہ اس میں جو لوگ کام ٹھیک نہیں کر رہا ہے، تو بہت سارے لوگ ہیں آپ کی ایسوسیشن کا حصہ بنیں گے جو ہو سکتا ہے کہ ٹھیک کام نہ جانتے ہوں یا سرٹیفائڈ نہ ہو، ان کو کیسے پکڑیں گے، ان کے خلاف کیسے کام کریں گے، یہ بتائیے. دیکھیں جو کوالیفائڈ جس نے کیا ہے گورنمنٹ کے ادارے میں، جب ہمارا ایگزام ہوتا ہے تو ایسا سمجھو کہ 100 لوگوں میں سے 10 کو پاس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو پاس ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے ان کو ہی کوالیفائڈ کہا جاتا ہے، جس کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے. تو اس کی ہی میں نے رجسٹریشن کی اپنی تنظیم میں، جو ایک فارم ہوتا ہے رجسٹریشن کا، جی ہر بندے سے میں نے سرٹیفکیٹ لیا ہے بالکل ٹھیک ہے، اور اپنی تنظیم کا کارڈ ایشو کیا ہے. بہت اچھی بات ہے. وہی ہماری تنظیم کا حصہ ہے، باہر سے کوئی نہیں بن سکتا. جس کے پاس سرٹیفکیٹ نہ ہو، یہ جو صحیح ہے. عطائی ہے وہ حصہ بن ہی ہماری نہیں سکتا. تنظیم کا حصہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ صحیح ہو گیا کہ آپ نے کنڈیشن لگا دی کہ جو کوالیفائڈ ہوگا وہی اس کی تنظیم کا حصہ بنے گا، اس کے علاوہ نہیں بنے گا. تو یہ تو طے ہو گیا. ٹھیک ہے، اب 3 لاکھ لوگوں کے روزگار کا مسئلہ یہاں پر ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھانی. بہرحال جی کوشش کرتے ہیں اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، اور ضرور ہیلتھ کمیشن کے حوالے سے بھی اس پہ بات کریں گے. یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھیں گے کہ اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب بڑی تعداد میں لوگ ہیں جن کا روزگار لگا ہوا ہے، ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے. تو یہ جی التماس ہے، یہ اپیل ہے جو متعلقہ اتھارٹی ہیں، خاص طور پہ سندھ ہیلتھ کمیشن کے آگے یہ کیس جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے. اب ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی سر، دیکھیے میں تو ہائی کورٹ میں کیس بھی درج کرایا، اور ایسا سمجھو کہ پاکستان کے ہر کورٹ میں گیا ہوں. اس نے بولا کہ آپ کے لیے جو نا قانون سازی کرنی پڑے گی، کیونکہ کوئکری ایکٹ میں جو ہمارا جو حقوق تھے، فرسٹ ایڈ دینا اور ڈرگ سیل لائسنس، دونوں اس نے ختم کر دیا. ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے جو سرٹیفکیٹ دیا ہے اس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، اس پہ تو سب چیز اس نے ختم کر دی. ابھی ایسا سمجھو کہ مزدوری کروا کے اس نے مجھے جعلی نوٹ دے دیا. ایسا ہی ٹھیک ہے، اور میں یہ کیس لے کر ہر جگہ پہ گیا ہوں، احتجاج بھی کیا ہے. اور یہ آپ پڑھ لیں کہ میں نے یہ قانون سازی کے لیے محترمہ وزیر صحت صاحب سے بھی، عذرا پیچو سے بھی یہ میں نے
درخواست کی ہے. ٹھیک ہے، چلیں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے کیونکہ یہاں وقت ہمارے جو سیگمنٹ کا اختتام پذیر ہے، اور کل انشاءاللہ کچھ اور معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کریں گے. بہت شکریہ آپ کا خالد حسین جٹ صاحب، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. ساون کلماتی بلوچ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس معاملے کے اوپر ہم سے بات کی. ناظرین کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اب اجازت. اللہ نے کے بعد.